السلام علیکم۔ نیکسٹ سٹوری لے کر حاضر ہوں۔ یہ جو ہے زیادہ طویل یا ایپیسوڈ والی سٹوری نہیں ہے، یہ شارٹ سٹوری ہے اور اس کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ کہانی کا نام ہے تیسری محبت اور اس کی مصنفہ ہیں سائرہ رضا۔ مسجد والی چڑھائی پر پہنچ کر اس نے سائیکل روکی اور طمانینت سے چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو سارا کالج وسیع اور اس گراؤنڈ باؤنڈری وال اور باہر مین روڈ پر چلتی گاڑیاں سب نظروں کے سامنے سج گیا۔ احمد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر وہ سائیکل لے کر باہر نکل آئی تھی۔ رات بھر شدید بارش ہوئی تھی اور صبح سے سورج بھی بادل اوڑھے چھپ بیٹھا تھا، اس لیے کراچی کی سردی سے خائف لوگ کمبلوں رضائیوں میں خود کو چھپائے سردی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں کوئی اکا دکا بندہ بشر ہی باہر نکلا تھا۔ بڑا زمانہ ہی گزرا، اس نے چڑھائی پر کھڑے ہو کر پیڈل پر دو چار پاؤں مار کے پھر ہاتھ سینے پر لپیٹ لیا۔ پاؤں پیڈل پر جما کر ڈھلوان کی طرف پھسلتی سائیکل نہیں چلانی تھی، اور جسے ایسی سائیکل چلانے کا تجربہ ہو وہی جانتا ہے اس میں کتنا مزہ ہے۔ الٹے ہاتھ پر سٹاف کالونی کے گھر جو پہاڑی کے اوپر تھے اور نیچے چٹیل میدان سے سیدھے ہاتھ پر کالج کی وسیع اور عریض بلڈنگ، کالج کے سامنے بڑا سا گراؤنڈ اور اس کے سامنے بل کھاتا گراؤنڈ میں اترتا راستہ۔ اس نے پیڈل پر پاؤں مار کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سائیکل ڈھلوان پر اترنے کے لیے اس سے زیادہ پرجوش تھی، مگر اب اللہ جانے پہلے وہ ڈری یا سائیکل، دونوں رک گئیں۔ اس نے تیزی سے پیر جمائے۔ کالے گیٹ سے اندر آتے مون بھائی پر اسے یقین تھا کہ اتنی دور سے بھی وہ اسے دیکھ چکے ہیں۔ سیاہ جینس پر سیاہ جیکٹ کالر کھڑے تھے۔ یہ کوئی سرسبز و شاداب پہاڑی علاقہ تو تھا نہیں، کراچی کے سوکھے مٹی پہاڑ تھے جنہیں کاٹ کاٹ کر شہر کو پھیلاتے جا رہے تھے، مگر اس وقت بارش کے بعد یہاں لگی جھاڑیاں اور خضر ننھے پودے بھی دھل کر نکھر گئے تھے۔ اب جو ہو سو ہو، اس نے آگے بڑھتے مون بھائی کو دیکھا، پھر پیڈل پر تین چار پاؤں مار کے ہاتھ سینے پر لپیٹ لیے اور بریک پر ہاتھ رکھا۔ جب اگلا پہیہ مون بھائی کے گھٹنے سے ٹکرایا، انہوں نے اپنا اور اس کا بچاؤ کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہینڈل پکڑا۔ ہائے مون بھائی، اتنے دنوں بعد آپ کو دیکھا، بڑا اچھا لگا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، مون نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، تمہاری آنکھیں چگلی کھانے لگتی ہیں لڑکی۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ بہت دنوں بعد نہیں آئے یا مجھے اچھا نہیں لگا؟ وہ ڈھٹائی پر اتر آئی۔ اترو نیچے، تمہاری شامت یقینی ہے، لڑکتے نیچے گرو گی ورنہ احمد تو ہے ہی موقع کی تلاش میں۔ وہ زور سے ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ اب سائیکل ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ اپنی پیش گوئیاں اپنے پاس رکھیں، آپ اتنے دن سے تھے کہاں؟ 1.5 مہینہ تو ہو گیا ہے آپ کو آئے ہوئے، بلکہ وہ بھی بشریٰ آنٹی کے ہاں ولیمے میں ملے تھے، صحیح ہے نا؟ بالکل درست، مگر میں مصروف تھا ایگزام کی تیاری میں، اپنے بھی اور بچوں کے بھی۔ مون اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ بچے کہتا تھا۔ اتنے عرصے بعد آتے ہیں، لوگ بھولنے لگتے ہیں آپ کو، اس نے ذو معنی بات کی۔ تم بھول گئی ہو؟ مون متانت سے مسکرائے۔ میں لوگ تھوڑی ہوں، اس نے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ مون چلتے چلتے رک گیا۔ محاورہ تو سنا ہوگا، جسے بیٹھا نظر نہیں آیا اسے کھڑا بھی نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنے کے لیے سامنے ہونے کی شرط نہیں، یاد ہونے کے لیے دھیان کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی بے وقوفی بلکہ انسلٹنگ بات ہے کہ میں ہاتھ ہلا ہلا کر کہوں، ہیلو آئی ایم ہیئر، پلیز لک ایٹ می۔ نو بیبی، نیور۔ مائی گاڈ، عروہ نے اپنے ماتھے پر چپت لگائی۔ اتنی انا؟ مون کے دھیمے قطعی انداز پر وہ حیران رہ گئی۔ اپنے معیار سے گر کر تجھے کیسے چاہوں؟ سر تو دے سکتا ہوں، دستار نہیں دے سکتا۔ مون دھیرے سے بولے۔ او نو، عروہ نے سر پکڑا۔ ایک اور بھی ہے، مون نے شرارت سے اسے دیکھا۔ تجھ کو چاہا، تیری دہلیز پہ سجدہ نہ کیا۔ وہ میرا عشق تھا اور یہ میری خودداری ہے۔ ہائے مجھے چکر آ رہے ہیں، ہائے میں گری، عروہ نے لہرا کر دکھایا۔ آرام سے، آرام سے، مون نے اسے شانے سے پکڑ لیا۔ انسان بن کر چلو۔ خاک انسان بنوں؟ میں تو جاندار بھی نہیں رہی، اتنے اٹل عزائم، اتنے سوکھے بے رونق شیر، میرا تو بی پی لو ہو گیا ہے ایسی باتیں سن کر، یا اللہ۔ اس نے سائیکل سٹینڈ پر لگائی اور سر پکڑ لیا۔ اب بس کرو، بہت اوور ایکٹنگ ہو گئی، مون بھائی نے اسے گھورا۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اب میں آپ کو شعر سناؤں گی، سمجھے؟ میں نے تمہارا موڈ خراب کیا ہے، میں ہی ٹھیک کروں گا۔
مون نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، بس منہ پھلا کر انہیں گھورا۔ یہ بادلوں کا شور، یہ گھنگھور غربتیں، بارش میں بھیگتے یہ دو راہ گیر کون ہیں؟ واہ واہ، مکرر ارشاد۔ عروہ سر دھننے لگی۔ ایسے شعر کبھی ادھر بھی، اس نے آنکھوں سے اشارہ دیا۔ مون اس کی آنکھیں نچانے پر ہنس دیا۔ سیدھی چلو، اور اب تم یوں کرو، یہ میری جیکٹ پہن لو، مون نے بڑھتی بارش اور سردی کے پیش نظر کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ عروہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ مجھے غور سے دیکھیں، میں آپ کی بہن عروہ احسان، کہیں آپ مجھے الشبہ تو نہیں سمجھ رہے؟ ڈرامہ بند کرو اور سیدھی چلو، اور مجھے یقین ہے احمر گھر میں نہیں ہے۔ لڑکی باز آ جاؤ ان مشغلوں سے۔ مون بھائی کو دوبارہ سائیکل والا مسئلہ یاد آیا۔ او تو کیا اب آپ بھی سبق دیں گے؟ یہ لڑکیوں کے لیے صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ اس نے پیر پٹکے۔ بالکل نہیں، میرے نزدیک یہ بے ضرر سا شوق ہے، مگر لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ احمد ٹین ایج کو چھو رہا ہے، پھر اس کے دوست ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسے ایسا ویسا کچھ کہیں گے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ پروفیسر صاحب کا بیٹا شہریار کبھی نہیں کہے گا تمہاری بہن کیا کر رہی ہے، مگر جہاں داد خان کا بیٹا زمان خان لازمی بولے گا، یار تمہارا بہن سڑکوں پر سائیکل چلاتا ہے، لڑکوں کی طرح گھومتا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ احمد انہیں ابھی دلیل سے قائل نہیں کر سکتا، لوگ آخری فیصلہ سنا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دلیل یا جواب سنتے ہی نہیں۔ باہر جواب دینا آئے گا نہیں، اندر تم مانو گی نہیں، ایسی سچویشن ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ بہت متانت سے سمجھا رہے تھے، عروہ کو ان کا انداز اچھا لگ رہا تھا، وہ قائل بھی ہوئی۔ باہر کی نسبت اندر امی کا کمرہ خاصا گرم تھا، مگر امی کی سی سی ہائے ہائے گونج رہی تھی۔ اپنے کمبل کو پاؤں کے پاس سے ذرا اوپر اٹھایا اور مون کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ پیر اندر کر لو، مون نے مسکراتے ہوئے تعمیل کی۔ خالہ امی باقاعدہ کپ کپا رہی تھیں، بیڈ کی پائنتی پر دو رضائیاں طے ہوئی پڑی تھیں۔ مون نے رضائیوں پر کوہنی ٹکا لی۔ عروہ موم بتی لے آؤ، لائٹ نہ جانے کب آئے، سہ پہر کا وقت ہے اور بادلوں اور اس لائٹ جانے کے بعد تو جیسے آدھی رات ہو گئی ہو۔ موسم کا بھی پتہ نہیں کتنے دن رہے گی سردی۔ پرسوں لان کے کپڑے پہنے گھوم رہی تھی اور آج ہی 11 سال پہلے کا سلا ویلوٹ کا سوٹ پہننا پڑ گیا، اور 11 سالوں میں خدا جھوٹ نہ بلوائے تو صرف 5-6 بار ہی بیچارے کو بکسے سے نکلنا نصیب ہوا۔ امی نے مہمان سردی کے اچھے خاصے لتے لے لیے، مون دل کھول کر ہنس دیے۔ امی نے پاؤں رگڑے تو مون نے خالہ کو تشویش سے دیکھا۔ آپ کو بخار وغیرہ تو نہیں چڑھ رہا؟ کیونکہ جیسے آپ کپ کپا رہی ہیں، سردی بہرحال اتنی نہیں ہے۔ وہ ان کے پیروں کا لرزنا محسوس کر رہے تھے۔ بخار نہیں ہے بیٹا، امی بے چارگی سے گویا ہوئیں۔ صبح کے کام سمیٹے تو وہ ماسی کم بخت پچھلا ہاتھ باتھ روم دھوئے بغیر بھاگ گئی۔ سو جو دھونا شروع کیا تو پھر جت گئی، کیا فرش تو کیا دیواریں۔ ماسی تو بس دھول جھونک کر جاتی ہے، اتنی دیر پانی میں رہی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، اب کسی طور پر گرم ہونے میں نہیں آ رہے۔ امی نے بے بس لہجے میں کتھا سنائی۔ تو جناب آپ لوگوں کے لیے آ گئی ہے چائے، امی کے لیے ابلے انڈے، آپ کے لیے کیک جو بالکل ایسا ہے کہ اگر میں کبھی بناؤں تو اتنا ہی مزیدار ہو، اور یہ مسالے دار مونگ پھلی۔ اب سب اٹھ جائیں، الشبہ آپ ہی اٹھو، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ مون نے غیر محسوس انداز میں دروازے کی سمت دیکھا۔ ارے پیر گرم کرنے کی تو کوئی گولی بھی نہیں، امی نے کہا۔ مون نے اپنے ہاتھ اندر کیے، ذرا سا اور اندر گھسے اور خالہ امی کے دونوں پیر دبانے شروع کر دیے۔ آپ کو اس عمر میں پانی کے کام نہیں کرنے چاہیے تھے، میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ اب وہ ایڑی مٹھیوں میں بھر بھر کے داب رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اوپر ٹانگ سے ابھی ان کا ہاتھ ٹچ ہی ہوا تھا، خالہ امی کا کمبل زوردار جھٹکے سے چھت تک اوپر اچھل گیا، پھر زمین بوس ہو گیا۔ امی چوکڑی مارے بیٹھی تھیں اور وہ اتنی دیر سے بصد احترام، لگن، ہمدردی، محبت کے ساتھ الشبہ کے پیر داب رہے تھے۔ جب تک بات ایڑی تک رہی تب تک تو دراصل پہلے تو گہری نیند کے باعث الشبہ کو احساس نہ ہوا، پھر سکون بھی ملنے لگا اور سردی کم ہونے لگی تو وہ شرارت پر آمادہ ہوئی۔ مون کی انگلیاں جیسے ہی ایڑی سے اوپر اٹھیں، الشبہ ڈنک کھا کر اچھلی۔ یا اللہ! مون نے ایک نظر الشبہ کے گورے ملائم پیر دیکھے اور ان پر جمی اپنی ہتھیلیاں۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ کرنٹ کھا کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ الشبہ کو اور اس کے پیروں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی اژدہا بیڈ سے برآمد ہوا ہو، اور عروہ وہ نیچے کارپیٹ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی۔ صورتحال جب سمجھ میں آئی تو کارپیٹ پر رول ہو گئی، پیٹ پکڑ کے ہنستے ہنستے اس کی سانسیں رکنے لگی۔
آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ آپ کو ذرا فرق معلوم نہیں ہوا میرے اور امی کے پیروں میں؟ علیشبا نے الٹا چور کوتوال منہ بنا کر سارا الزام ان پر تھوپ دیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم بھی اس کمرے میں، بلکہ اس بیڈ پر، مون اٹک گئے، بلکہ اس کمبل میں ہو۔ عروہ نے جملہ مکمل کیا۔ اب بیٹھ جائیں، کھڑے کیوں ہیں؟ کسی نے سزا تو نہیں دی؟ علیشبا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ وہ اپنی کلائی پر چڑھا بینڈ اپنے بالوں پر چڑھانے لگی۔ میرے اوپر کمبل ڈال دو ورنہ میں گئی، اور تم اب میرے پاؤں دباؤ، امی نے مون کے اڑتے رنگ اور حواس باختگی کو دور کرنے کے لیے نارمل لہجے میں کہا۔ اور دیکھ کے امی ہی کے پیر۔ عروہ نے ان کے اندر گھستے ہاتھوں کو دیکھا۔ مون نے ناراضگی سے عروہ کا چہرہ دیکھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے دونوں ہاتھ صلح جویانہ انداز میں لہرائے۔ بلکہ پاؤں چھوڑیں، یہ چائے پکڑیں آپ۔ عروہ نے ان کی خجالت محسوس کرتے ہوئے خود ہی پلیٹ بنا دی۔ میں ذرا ہاتھ دھو لوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویسے تو آپ بڑے نخرے دکھاتی ہیں، شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہیں وہ، یہ کوئی مذاق ہے؟ عروہ نے مون کے ہٹتے ہی لتے لیے۔ دیکھ رہی ہیں امی آپ؟ اب میں کیا کہوں، بظاہر تو شرارت ہے، مگر علیشبا مجھے اچھی نہیں لگی۔ امی کبھی ڈانٹتی نہیں تھی، بس لہجے کے ٹھہراؤ، تیزی، سختی سے اپنی کیفیت کا اظہار کر دیتی تھیں۔ علیشبا کو پتنگے لگ گئے۔ مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہی نے گھسایا تھا اندر، اب خام خواہ۔ چائے دو مجھے، اس نے عروہ سے کہا۔ مون واپس آ گئے تھے اور بیڈ کے کنارے ایسے بیٹھے تھے جیسے بس میں ذرا سی سیٹ ملی ہو۔ ایک اباؤٹ ٹرن آیا اور بندہ نیچے۔ صحیح طرح سے اوپر ہو کر بیٹھو، امی نے کمبل ان کے پیروں پر ڈالا۔ عروہ نے امی کے ساتھ کوئی دوسرا قصہ چھیڑ دیا۔ علیشبا کا دھیان بھی عروہ کی طرف ہو گیا۔ مون نے درز دیدہ نگاہوں سے علیشبا کا چہرہ دیکھا۔ وہ مجسم خوبصورتی تھی۔ نوک پلک سے تیار ملائم ریشمی بال، اور مون نے اپنے ہاتھ دیکھے۔ بے خبری ہی میں سہی، بہت غیر محسوسی مسکراہٹ ہونٹوں پر روشنی کی طرح پھیلی۔ مون نے ایک بار پھر چوری کی۔ موم بتیوں کی دھیمی روشنی میں اس کا چہرہ جھلمل کر رہا تھا۔ عارض پر لرزتی پلکوں کے سائے جیسے دلہن کا کرن لگا دوپٹہ، جو چہرے پر تن جائے تو چہرہ چھپ جاتا ہے۔ پلکوں پر لگی اس کرن نے آنکھوں کو، ان کے تاثرات کو، ان کے رنگ، سب کو چھپا لیا تھا، جسے گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ آنکھوں کی کرن اس کے لیے خود بخود اٹھ جائے گی، اور وہ بھی امیدواروں میں سے تھے۔ بلکہ نہیں، وہ امیدوار نہیں تھے، وہ طلبگار تھے، بصد احترام، بصد شوق، بصد محبت۔ تو پھر فائنلی آپ زمیندارنی، ٹھیکے دارنی اور وہ کیا کہتے ہیں، سرمایہ دارنی بننے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ اتنا بہت کچھ؟ علیشبا ہنسی۔ میں نے تو صرف گھر والی بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ عروہ پیروں پر کمبل ڈالے کتاب پڑھ رہی تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر علیشبا تھی۔ وہ بڑی فرصت سے نائٹ کریم کا مساج کر رہی تھی۔ عروہ نے بہت سارے جملے جوڑے اور توڑے۔ وہ ابھی تک علیشبا کے فیصلے کے حوالے سے الجھن میں تھی۔ پہلی بار ملتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ علیشبا کے مساج کرتے ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے آئینے میں ہی نگاہیں اٹھا کر عروہ کو دیکھا۔ شاید سب سے پہلے کیا چیز اچھی لگی تھی؟ بات چیت تو بہت دیر بعد ہوئی۔ مجھ سے اتنے سوال پوچھ رہی ہو، تم نے بھی تو فوراً تعریف کی تھی۔ واؤ، ٹال، ہینڈسم۔ علیشبا نے اس کے انداز کی نقل اتار کے یاد کروایا۔ تو وہ تو میں اب بھی کہہ رہی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں ان کو سرتا پا دیکھو تو واؤ ہی نکلتا ہے، پہلا ری ایکشن۔ پھر وہ ان کی بڑی سی گاڑی، مجھے تو نام بھی نہیں معلوم، سیاہ شیشے، اور جب گاڑی پر جھنڈا لگا ہوا ہو تو بندہ زمین سے 2 فٹ اونچا ہی چلتا ہے۔ وہ خود تو بعد میں نظر آئے تھے، پہلے تو ہم جیسے گاڑی کی شوشہ دیکھ کر ہی الرٹ ہو گئے کہ اب اندر سے جو بھی نکلے گا اس کا احترام کرنا ہے۔ دراصل ان کی پیکنگ اتنی اعلیٰ ہے کہ اندر کی چیز کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں۔ عروہ آخر میں ہنس پڑی۔ علیشبا نے سٹول موڑ لیا۔ اب وہ دو بدو تھیں۔ تم نے اندر کو کیسے جانچ لیا؟ علیشبا کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ اندر کی بات نہیں ہے آپی، مگر مجھے وہ عروہ الجھ گئی۔ مجھے وہ بہت کم علم، کم فہم سے انسان محسوس ہوئے، صرف ہیڈ لائن پڑھنے والے۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی کسی خبر کا بقیہ پڑھنے کے لیے صفحہ پلٹ کر نمبر ڈھونڈا ہو۔ میرا مطلب، بے وقوف ہو تم۔ علیشبا زور سے ہنس پڑی۔ وہ تو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، پہلے ایبٹ آباد کی اسکولنگ اور باقی ساری پڑھائی باہر کی۔ تم سے یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ عروہ نے اس کا جملہ کاٹا اور اچھل کر بولی، وہ مجھے باہر کے ہی پڑھے لگتے ہیں، انہوں نے اندر سے واقعی کچھ نہیں پڑھا۔ عروہ کا چہرہ جوشیلا ہو گیا۔ وہ اپنی سوچوں کو نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اب جیسے سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔
یہ کیسی فضول بات ہے؟ الشبا کو برا لگا۔ تم نے پہلی ملاقات میں یہ سب کیسے جان لیا کہ وہ ایسے ویسے ہیں جبکہ؟ اور آپ نے کیسے جان لیا کہ وہ ایسے ویسے نہیں ہیں؟ عروہ نے بات کاٹ کر تیزی سے ہاتھ ہلائے۔ اس کے لیے دیدہ بینا کی ضرورت ہوتی ہے۔ الشبا بات ختم کرنے کی غرض سے دوبارہ شیشے کی سمت گھوم گئی۔ اس نے مزاحیہ لہجے میں جیسے اس کی کم عمری کو جتایا تھا کہ وہ اس بارے میں مزید بات نہ کرے، وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے اور بس۔ عروہ نے شیشے میں اس کے چہرے کا عکس دیکھا اور پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ سکندر سلیمان، نام کا بہت اثر ہے۔ فوراً دیدہ بینا فعال ہو گئی کہ اندر چھپی ہوئی باتیں بھی عیاں ہو گئی۔ مون بھائی بڑے ہی ٹھنڈے بھاگ لے کر آئے ہیں کہ آپ نے ان کی سمت نگاہ تک نہ کی۔ یہاں مون کا کیا ذکر؟ الشبا کے مساج کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گردن گھمائے بغیر گھورا۔ مون ہی کا ذکر ہے، وہی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے محض 2 ملاقاتوں میں فیصلہ سنا دیا، جبکہ مون بھائی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں جانتی ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور آپ کو۔ عروہ کی آواز رنج سے بوجھل ہو گئی۔ عروہ تم چھوٹی ہو اور تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، اور نہ میں تمہیں اجازت دوں گی۔ الشبا نے خفگی سے بڑا پن جتایا۔ میں آپ سے چھوٹی ضرور ہوں مگر چھوٹی ہوں نہیں، اور مجھے سچ کہنے کے لیے اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ میری چھٹی حس کہتی ہے وہ دوگلے ہیں۔ ان کا انداز، لہجہ، چہرہ آنکھوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ اندر سے کچھ اور ہیں، رک رک کر بولتے ہیں جیسے سوچ رہے ہوں۔ تو میں نے بھی انہیں اینکر نہیں بنوانا کہ برجستگی اور تیزی ہو۔ الشبا بھننا گئی۔ جھوٹ زبان سے نکلنے سے پہلے دماغ میں تیار کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، نوک پلک درست کرنی پڑتی ہے، جبکہ سچا کھرا انسان وہی بولتا ہے جو سچ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں بھی سچ ہوتا ہے، سو پانی کی طرح بہتا ہے۔ تم صاف کہو، کہنا کیا چاہتی ہو؟ الشبا بیڈ کی پائنتی پر ٹک گئی۔ صاف بات یہ ہے کہ آپ مون بھائی کو اگنور نہیں کر سکتی، اور وہ بھی سکندر سلیمان کے لیے۔ نیور۔ مون کا یہاں کیا ذکر؟ الشبا چڑ گئی۔ مون ہی کا ذکر ہے ابھی۔ وہ اتنے پولائٹ، سچے ریئل مین ہیں، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنے دھیمے، اتنے قابل۔ عہدے اور پیسے کو سائڈ پر لگائیں تو سکندر سلیمان مون بھائی کے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ عروہ نے نفی میں سر ہلا کر جیسے الشبا کی عقل پر ماتم کیا۔ کیا دھیمے، نرم ہو؟ مرد کو دبنگ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب کی بار دبنگ 2 آپ بنائیں گی؟ عروہ نے جل کر کہا اور کتاب چہرے کے عین سامنے کر لی۔ الشبا کچھ کہہ نہ سکی۔ لوگ کلاس بنک کر کے بالکل اسی انداز میں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، مگر تمہاری کہانی میں ایک کمی یہ ہے کہ تم اکیلی بیٹھی ہو۔ وہ آلتی پالتی مار کے کتابیں گود میں اور کولڈ ڈرنک سامنے رکھ کے بیٹھی تھی جب مون بھائی کی آواز پر اچھل پڑی۔ ان پر نگاہ پڑی تو دل کھول کر مسکرائی۔ آپ یہاں کیسے؟ کام سے آیا تھا، بلکہ آئے تھے، میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ ابھی تھوڑا کام باقی ہے، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا اور میں مل گئی۔ کینٹین چلتے ہیں، بریانی کھائیں گے۔ اس نے فوراً پروگرام ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر بل کون دے گا؟ مون نے چھیڑا۔ آکورڈ لگے گا آپ کی موجودگی میں پیسے نکالوں؟ اس نے فوراً آنکھیں دکھائیں۔ مون ہنس دیے۔ چلو پھر، میرے پاس بھی تقریباً گھنٹہ ہے۔ بریانی ہمیشہ کی طرح لذیذ تھی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھائی۔ پیپرز کی وجہ سے میں گھر تک جا ہی نہیں سکا۔ اس سنڈے کا ارادہ ہے۔ خالو صاحب بھی کیا سوچتے ہوں گے۔ پاپا بھی پیپرز کی وجہ سے چکر نہیں لگا پائے، مگر آج کل کوئی کام نہیں تھا۔ ماربل لگ گیا ہے، کیسائی کرنی ہے، اب پھر کلر کا مرحلہ اور باقی کام۔ اس نے اپنے زیر تعمیر گھر، جس کی ساری نگرانی مون بھائی کرتے تھے، کے بارے میں تفصیلی جواب دیا۔ سیمنٹ بجری کا کام ختم ہوگا تو گرل اور ووڈ کا کام شروع کرواؤں گا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کے فادر لکڑی کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ امی کہہ رہی تھی پاپا سے، آپ تو بس خواہ کا شور مچاتے ہیں، سارا کام میرے بھانجے نے کیا ہے۔ پاپا کے سر پر جوں بھی نہ رینگی۔ کہاں کا تمہارا بھانجا؟ میرا شاگرد، اور صرف میرا شاگرد ہے، ورنہ تمہارے بھانجے تو اور بھی ہیں۔ امی کے تو سر پر لگی اور کہیں نہ بجھی۔ یہ تو میرا فرض بنتا ہے، گھر تو میرا بھی ہے، یا تم ایسا نہیں سمجھتی؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، آپ ہی کا گھر ہے اور آپ ہی کو سب کام کرنے ہیں، جیسے میرا ایڈمیشن، احمد کے مسئلے، پاپا کے ساتھ گھر بنوانے میں ہیلپ کرنا، الشبا کے مسائل، اے سی ٹھیک کر دینا، گیزر لانا، ہیٹر بدلوانا۔ عنقریب ضرورت پڑے گی ٹینٹ، کناتیں، دیگیں، ڈھول والے، بازار آنا جانا، لینا دینا، کارڈ بانٹنے۔ وہ اپنا سارا وزن کرسی کی پچھلی 2 ٹانگوں پر ڈال کر جھولنے لگی۔ مون کے ہاتھ میں پرچ اور کپ ہونٹوں سے لگا تھا۔ یکدم رک گئے، اپنی سنجیدہ سادہ نظریں عروہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔
کیا مطلب؟ مطلب کیا؟ آپ امی کا رائٹ ہینڈ اور وہ کیا پاپا کے دست راست اردو میں کہتے ہیں۔ ہمارے باہر کے سارے کام تو آپ ہی نے کرنے ہیں، آفٹر آل ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ۔ صاف بات کرو، مون نے کپ کھسکا کر کوہنیاں ٹیبل پر لگائیں۔ وہ کرسی کے اگلے 2 پنجوں پر جھک آئے تھے۔ عروہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر بالکل ان جیسی پوزیشن میں سامنے آ رکی۔ اب وہ بغور مون کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ صاف بات تو یہ ہے، اس نے اپنے لہجے میں سنسنی پیدا کی، سکندر کی فوج حملہ کرنے والی ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ عنقریب۔ دراصل ہماری سپاہ کے کچھ لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں۔ آخر کار عروہ نے بول ہی دیا۔ انفیکٹ ہمارا سپاہ سالار بھی، اور تمہارا مطلب ہے الیشبا بھی؟ عروہ نے تصحیح کی، الیشبا ہی۔ مون نے ٹھنڈی سانس لی اور کرسی سیدھی کر لی، بازو سینے پر لپیٹے، پھر اگلے پل ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ چھت پر دیکھا، پنکھا چل رہا تھا اور موسم بہت پیارا تھا۔ پھر یکدم گھبراہٹ کیسی! دونوں کے درمیان ٹیبل پر خاموشی پھسکڑا مار کے بیٹھ گئی، اور اتنی چوڑی، اتنی موٹی کہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے بھی گئے۔ مون نے موبائل کو چیک کیا، اپنی فائلز کو بلا وجہ ترتیب دیا، بیگ میں یوں ہی فضول جھانک کر دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، مجھے دکھا رہے ہیں یا خود کو بتلا رہے ہیں؟ ان کی خود ساختہ مصروفیت کو عروہ نے جانچا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے، عروہ نے تیزی سے دونوں باہیں ٹیبل پر لٹا دیں، بیگ اور فائلز نیچے کر لیے۔ یقین کریں ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو عروہ؟ مون اسے بچے ہی کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ وہی جو آپ چاہتے ہیں پر منہ سے کہتے نہیں۔ میں کیا کروں؟ ان کی آواز میں بے چارگی اور مایوسی گھل گئی تھی۔ عروہ کو ان پر ٹوٹ کے پیار آ گیا۔ اظہار مون بھائی، کہہ دیں جو کہنا ہے۔ کس سے کہوں عروہ؟ کہا تو اس سے جاتا ہے جو جانتا نہیں۔ مون کا کھویا لہجہ زخمی تھا۔ ہائے! عروہ بھونچکی رہ گئی۔ یو مین وہ سب کچھ جو میں اور آپ جانتے ہیں؟ الیشبا کو سب کی خبر ہے۔ کب سے؟ جب سے میں جانتا ہوں تب سے۔ تم یہ کل کی پیداوار ہو یار۔ مائی گاڈ! عروہ نے سر پکڑ لیا۔ میں تو انہیں بے خبر سمجھ کر مارجن دیتی رہی، کبھی کھل کر بتا ہی نہیں پائی۔ بڑی بہن ہے نا، تو میرے منہ سے نکلا ہی نہیں کہ مون بھائی۔ آئی ایم سرپرائزڈ۔ عروہ نے شانے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، بلکہ حکم سمجھو۔ اب اور کچھ نہ کہنا مجھ سے، اور نہ اس سے۔ مون نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عروہ بگڑی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان سے پوچھ کر رہوں گی۔ میری دوستیں تو اسکول کے زمانے سے آپ پر مرتی تھیں۔ وہ تو میں نے انہیں سمجھا بجھا بلکہ دھمکا کر باز رکھا کہ خبردار، یہ میرے مون بھائی ہیں، میرے ہونے والے بہنوئی، ورنہ وہ سب… تمہاری دوستوں نے ابھی تک سکندر سلیمان کو نہیں دیکھا نا؟ مون نے جیسے غلطی پکڑی۔ ارے جانے دے، میری دوستیں ایسے مردوں سے اچھا خاصا چڑھتی ہیں۔ ایسے بندے کی کیا اوقات جو 4 بندے ساتھ لے کر نکلتا ہو اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ جوش خطابت میں ہاتھ ہلا ہلا کر اونچا بولنے لگی۔ مون نے بے چارگی سے خود کو کرسی پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس نے حمایت بھائی صاحب کو بہت مایوس کیا ہے۔ بقول ان کے ساری کارآمد اولاد میں یہی ایک لگتا ہے کچھ نہیں کرے گا۔ صاف کہہ رہے تھے، نکما بنے گا ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے والا۔ اس میں وہ جوش اور شوق ہے ہی نہیں جو باقی 5 میں ہے، بلکہ اس سے چھوٹے والا تو بھائی صاحب کا چہیتا ہے، بالکل ان کا پرتو۔ کہہ رہے تھے یہ چھوٹا ہی میرا اصل جان نشین ہے۔ انیسہ نے 16-17 برس کے سانولی رنگت اور بہت خوبصورت آنکھوں والے لڑکے کا میاں سے تعارف کروایا۔ میاں نے ناسمجھی کے عالم میں بیوی اور مصنوعی شفقت سے لڑکے کو دیکھا۔ لڑکا شرمندگی کے مارے پورا سر گریبان میں گھسائے ہوئے تھا۔ اور بیوی کیا پاگل ہو گئی ہے؟ باپ نے نکمے نکھٹو کو گھر سے نکال دیا تو اب کیا ہم رکھیں گے؟ میرا بیٹیوں والا گھر ہے۔ وہ بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ میں نے کہہ دیا سارے شہر کو سدھارنے کا ٹھیکہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے ہی، یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ صحیح کیا نا؟ انیسہ نے سلسلہ کلام جوڑا۔ آپ خود پڑھائیں گے؟ میں نے کہا آپ اپنے 5 سنبھال لیں، یہ 1 مجھے دے دیں۔ میرا کون سا کوئی بیٹا ہے؟ بس بھائی صاحب نے خود اٹھ کر اس کا بیگ بنا دیا۔ وہ اپنے کارنامے پر خوش تھیں۔ کیا مالک! وہ بیگم کے جوش و خروش کو بس دیکھ کے رہ گئے۔ دکھاؤ اپنے کاغذ۔ انیسہ نے شرمیلے کو اشارہ کیا۔ اتنے کم عمر کو تو نوکری بھی نہیں ملے گی، اور جب باپ اور 5 بھائیوں سے نہیں سنبھلا تو میری کیا اوقات؟ نہ چاہتے ہوئے سرٹیفکیٹ پکڑا 2 چٹکیوں سے۔ ہائے! فوراً دلیے کا پیالہ نیچے رکھا اور ماتھے پر ٹکا چشمہ ناک پر ٹھہرا لیا۔
یہ تمہارے کاغذ ہیں؟ وہ مشکوک تھے۔ جی جی، وہ ہکلایا۔ انہوں نے ابا کا نام بغور پڑھا۔ تم تو کہہ رہی تھی یہ حد سے زیادہ۔ وہ انیسہ کی جانب مڑے۔ نکما ہے، بھائی صاحب نے یہی کہہ کر روانہ کیا ہے۔ انیسہ ہنس دیں اور بے فکر ہو کر چھوٹی کے ساتھ لگ گئیں۔ اور یہ سارے نمبر تمہارے ہیں؟ وہ ابھی تک مشکوک تھے۔ شرمیلا جی بھر کے شرمندہ ہو گیا، سر بمشکل اس بات میں ہلا۔ تم کہہ رہی تھی یہ نکما اور باپ کا ناخلف ہے۔ وہ منہ کھول اور آنکھیں پھاڑے بیوی کا چہرہ دیکھنے لگے جو چھوٹی بیٹی کو میتھ کا کام کروا رہی تھی۔ بھائی صاحب کے لیے نکما ہی ہے۔ ان کے بڑے پانچوں ماشاءاللہ 15 برس کی عمر ہی سے باپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہوئے اور 20 برس تک اپنی دکانوں کے مالک ہو گئے۔ مین بازار میں پوری 12 دکانیں بن گئیں اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ گز بڑا ہوتا ہے یا میٹر، اور بر زیادہ ہو تو سوٹ کے لیے کتنا کپڑا دینا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے گز کم ہوتا ہے میٹر زیادہ، اور بر کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اتنی دیر سے اپنی ذات کا پوسٹ مارٹم ہوتا دیکھ رہا تھا، اچانک بول پڑا۔ انیسہ ایک بار پھر ہنس دی۔ تمہارے پتہ ہونے اور ایک دکاندار کے پتہ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک سال ضائع کیوں کیا؟ وہ اب پوری طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ وہاں ہمارے ایریا میں ویسا کوئی سکول نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں، اور کالج تو مجھے بالکل پسند نہیں۔ پہلے تو ابا نے توجہ نہیں دی اور میں نے کراچی آنے کی بات کی تو کوئی راضی نہیں ہوا، لیکن میں نے سال ضائع نہیں کیا لینگویج کورس کے اور کمپیوٹر وغیرہ۔ اب بھی خالہ امی نے ابا کو راضی کیا ہے، بلکہ ڈانٹا ہے تو ابا مان گئے۔ وہ بہت تیزی سے صفائی دینے لگا۔ پروفیسر احسان دل کھول کر مسکرائے۔ یہ تھا منیب حمایت علی کا عروہ کے گھر میں تعارف۔ آج سے 15 سال پہلے 17 برس کی عمر میں میٹرک کرنے کے بعد کراچی آ کر پڑھنے لکھنے اور اب لیکچررشپ کرنے والا منیب حمایت علی۔ عروہ نے اول روز اسے مون بھائی کہا۔ اس کے لیے ساری دنیا ایک طرف اور مون کی محبت ایک طرف۔ انیسہ کو اللہ نے بہت دعاؤں کے بعد اولاد سے نوازا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد الشبہ اور الشبہ سے 8 سال بعد عروہ، اور مون کے گھر آنے کے محض 8 ماہ بعد احمر۔ سو مون کو بغیر کسی قانونی کارروائی اس گھر کے بڑے بیٹے کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ سب کے درمیان خلوص اور محبت قائم ہو گیا۔ انیسہ کا وہ بھانجا تھا۔ احسان صاحب کے لیے اس کی ذہانت، شرافت، فرما برداری محبت کا باعث تھی۔ احمد نے ہوش سنبھالتے ہی مان لیا کہ اس کی 2 بہنیں اور ایک بڑے بھائی جان ہیں۔ رہی عروہ اور الشبہ، عروہ کے لیے دنیا چند لوگوں کے گرد سمٹی ہوئی تھی: امی، ابا، بہن، چھوٹا بھائی، تھوڑے سے فرینڈ، ٹیچرز اور مون بھائی۔ بھائی بھائی، پیارے مون بھائی، اور رہ گئی الشبہ، تو بات دراصل یہ ہوئی۔ سرد رات آگ کے پھول جیسی تھی، خوش رنگ، خوشبودار، مگر کڑوی، چبھتی ہوئی۔ وہ کھلے آنگن میں کین کی کرسی پر خود کو کمبل میں لپیٹے سردی کو سونگھ رہی تھی۔ رات کی رانی امرود کے پتوں کی کٹی بانس، کیکر اور آگ کے پھولوں کی خوشبو سرد ہوا میں مدغم ہو کر نتنوں سے ٹکراتی تھی۔ وہ ساری کمبل میں چھپی تھی، صرف تھوڑا سا چہرہ اور انگلیاں باہر تھیں۔ اندر عروہ سے منہ ماری ہو گئی تھی۔ وہ بڑی دعاؤں کے بعد انیسہ اور احسان کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ 8 سال تک اس نے اپنی اس حیثیت کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر عروہ کے بعد اس نے بہت مشکل سے اسے اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کیا۔ وہ پیاری بھی لگتی تھی، مگر اس کی موجودگی میں الجھن بھی ہوتی تھی۔ ایک پل اسے دیکھ کر خوش ہوتی تو اگلے منٹ ماں کی گود میں دیکھ کر جھنجھلا جاتی۔ ابھی عروہ کی جگہ بنائی تھی کہ منیب حمایت علی گھر میں گھس آیا۔ پاپا کی ساری توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ وہ ان کی بے حد اچھی فطرت اس سے لگاؤ پر اکساتی تھی۔ وہ بے حد بے ضرر، خاموش، پڑھاکو اور سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ الشبہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ پہلی بات یہ جو بھی کہ مون اس سے بہت زیادہ اچھا تھا۔ پہلے انیسہ اسے رات کے کھانے کے بعد گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے کچن میں بلاتی تھی تو وہ بہانہ بنا کر پاپا کے ساتھ نیوز سن رہی ہوں کہہ کر بچ نکلتی۔ پاپا بھی آوازیں دیتے، آؤ الشبہ، ادھر میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ بڑے صوفے پر پاپا کے ساتھ براجمان ہو جاتی۔ پھر یوں ہوا کہ پاپا نے آوازیں دینا بند کر دیں۔ صوفے پر اس کی نشست پر مون پاپا کے ساتھ چائے کے گھونٹ لیتا اور دھیمے لہجے میں تبصرے کرتا۔ پاپا کے تو مانو مزے ہو گئے۔ وہ اچھا سامع تھا، مگر جب بولتا تو بہت جچا تلا اور برمحل۔ الشبہ کچن کی کھڑکی سے پٹک پٹک کر برتن دھوتے ہوئے اسے گھورتی اور پتیلیاں یوں مانجتی جیسے مون کا منہ کھرچنا چاہتی ہو۔ سب سے بڑی مصیبت سر پر یہ پڑی کہ اسے دوپٹہ پہننے کا حکم مل گیا۔ الشبہ کی تو مانو جان عذاب میں آ گئی تھی۔ اسکول میں بھی اسکارف تھا، گھر میں ایسے ہی گھومتی تھی، پاپا کے آنے پر شانے پر کچھ بھی دھر لیتی۔ اب یہ پورا دوپٹہ۔ وہ گرتی پڑتی اٹکتی،
نہ یہ مصیبت گھر آتی نہ یہ مصیبت گلے پڑتی۔ وہ بڑبڑاتی۔ انیسہ بیگم خفگی سے ہنکارا بھرتی۔ ایسے نہیں کہتے، بھائی ہے۔ ہاں بھائی، خواہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، خالہ کا بیٹا بولیں۔ وہ پیر پٹکتی۔ پھر گھر میں تبدیلی یہ آئی کہ انہیں اللہ نے اپنا چھوٹا سا بھائی دے دیا۔ مون اپنا فارغ وقت عروہ کو کندھوں اور احمر کو گود میں بٹھائے گزارتا۔ اس کے دو کام تھے، یا پڑھ رہا ہے یا پھر دونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ رہ گئی الشبا تو گھر کے اندر کبھی یہ ماحول نہیں رہا تھا کہ وہ ہم عمر کزن کے ساتھ گھل مل جائے۔ پاپا کے سامنے قطعاً نہیں، اور امی بھی پاپا کے مزاج اور احکامات سے متفق تھیں۔ احسان صاحب بڑی ہوتی بیٹی کی موجودگی میں جوان لڑکے کو گھر میں رکھنے کے قطعاً حق میں نہیں تھے۔ اس بات پر بحث بھی ہوئی۔ آپ تھوڑے دن مہمان سمجھ کے رکھ لیں، مناسب نہیں لگے گا تو ہاسٹل میں بھجوا دیں گے۔ انیسہ بہت مان سے بہنوئی سے لڑ کر لائی تھیں۔ اتنا پڑھاکو نیک بچہ۔ احسان صاحب تواً کرہن راضی ہوئے، اور پھر مون کی دل موہ لینے والی فطرت و عادات نے انہیں اس کا گرویدہ کر دیا۔ مگر ان کی سوچیں اندر سے وہی تھیں۔ بوائز کالج کے استاد تھے۔ نئی پود میں بڑھتی بدعمالیاں انہیں خوفزدہ کرتی تھیں۔ دوسری جانب انیسہ نے مون کو بھی شاید بہت کچھ سکھایا سمجھایا تھا کہ وہ بہت محتاط رہتا، الشبا سے قصداً دور رہتا۔ الشبا میٹرک کی اسٹوڈنٹ، لاڈلی لاپرواہ بچی، مگر اس کی سہیلیاں آفت کی پرکالہ۔ ایک ہی گھر میں رہنا، اکٹھے 24 گھنٹے کا ساتھ، یار وہ کچھ تو کہتا ہوگا۔ ہیرا بہت تیز ترار تھی۔ کون سے 24 گھنٹے؟ 8 سے 2 تو کالج، شام کو کوچنگ، رات کو پاپا کے ساتھ گوسپ، اور گھر میں اور وہ اکیلے نہیں، میرے امی پاپا اور بہن بھائی بھی رہتے ہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ وہ تب کر تصحیح کرتی، ارے نادان، کہنے والوں کے لیے موقع ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، وہ پڑھنے آیا ہے اور بس۔ تو کیا جو لکھتے پڑھتے ہیں وہ محبت نہیں کرتے؟ ہیرا بھننا کر بولی۔ محبت؟ کون سی محبت؟ الشبا اچھل پڑی۔ کتنی پیاری ہو، گوری چٹی، یہ بڑی بڑی آنکھیں، یہ لمبے بال، اور ہیرا کھو سی گئی۔ یعنی وہ اس لیے محبت کرے گا کہ میں پیاری ہوں، اور اگر میں پیاری نہ ہوں تو پھر بھی کرے گا؟ سمرا جو خاموشی سے استاد و شاگرد کا مباحثہ سن رہی تھی بول پڑی، ساتھ رہنے سے، نزدیک ہونے سے محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اب تک ہوئی کیوں نہیں۔ وہ 2 سال سے تمہارے گھر رہ رہا ہے یار۔ کچھ دوستوں کی باتیں، کچھ عمر کا تقاضا، نہ جانے کب دل کی زمین پر خود بخود ایک پودا اگ آیا۔ اس خوش رنگ پودے نے دل کے اندر تک جڑیں پکڑ لیں، جو شکنجے میں بدل گئیں، اور سارا وجود کسا گیا۔ اسے کنکھیوں سے دیکھنا اور خود کو نوٹس کروانے کا احساس امر بیل بن گیا۔ ساری ہریالی غائب ہو گئی اور جڑ سے سرے تک پیلے بے فیض رنگ بکھر گئے۔ پہلے دوستوں نے بھول پن میں بتایا وہ حسین ہے، اور چند نشانیاں دیں، رنگ، بال، آنکھیں۔ پھر آئینہ بولنے لگا جو سچائی کا علمبردار تھا۔ جو دیکھا منو ان بیان کر دیا۔ راستے بولنے لگے، راہگیر بھی۔ دوست کہنے لگے، دشمن بھی ماننے لگے۔ مگر اس سب کا کیا فائدہ جب وہی نہ سراہے۔ وہ تو ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالتا۔ وہ خود میں مگن منیب حمایت علی کو سب سے چھپ کر ایک گہری نگاہ سے دیکھتی۔ پہلے حیرانی، پھر حسرت، اور بعد میں ہتک۔ وہ چل بلا کر رہ گئی۔ محبت نفرت میں بدل سکتی ہے، حسرت ختم ہو سکتی ہے خواہش پوری ہونے پر، مگر ہتک کا احساس پیدائشی عیب کی طرح ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا۔ وہ کینہ توز نگاہوں سے اس کا چہرہ جانچتی۔ اسکول ختم ہوا، کالج سے یونیورسٹی، وہ اتنے لوگوں سے ملتی بچھڑتی رہی، اچھے لوگ، برے لوگ، ایسے ویسے لوگ، مگر دل کے اندر ایک شجر تھا محبت کا، جس کی دیدگی کبھی کم نہ ہوئی۔ کبھی دل چاہتا وہ دل کھول کر رکھ دے۔ محبت میں پہلے آپ نہیں ہوتا، لیکن تب جب دونوں جانب سے ہو محبت، اور یہاں تو بس۔ اور شاید وہ کہہ بھی دیتی نتیجے سے بے پرواہ ہو کر، جو ایک روز وہ سب نہ ہوا ہوتا۔ جلتے توے پر پانی کے چھینٹے گرے، توے کو تو کوئی فرق نہ پڑا، قطروں نے زندگی کھو دی۔ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ سب جو تماشا اینڈ آل دیٹ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اسے کیسے برداشت کر رہی ہیں، بلکہ اس کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اس نے شوکیس میں برتن رکھتی انیسہ بیگم سے پوچھا۔ اتنی بڑی دعوت تھی اور اس نے سچ مچ تنکا بھی الٹ کر نہ رکھا تھا۔ ناراضگی سارے گھر سے، سب سے۔ تماشا مطلب؟ تمہاری بہن کا رشتہ طے کرنے میں کیا تماشا؟ امی نے مصنوعی بھول پن سے مگن انداز میں کہا۔ امی آپ کو سب معلوم ہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ امی کچھ نہ بولیں، خشک کپڑے سے پلیٹیں رگڑتی رہیں۔
27-28 बरस की हो गई आपी, कोई रिश्ता विश्ता नहीं। अब अचानक सारे काम करने याद आ गए, रिश्ता पैदा भी हो गया। क्या किसी ने हुक्म दिया है? ना इससे पहले ना इसके बाद, बस जो करना है अभी कर लो। वो तभी बैठी थी। सब तो मालूम है तुम्हें, तुम्हारे पापा की सारी प्रोफेसरी एक तरफ, पहले ख़ानदान में तलाशते रहे, कुओं में बांस डाल दिए। अब वह लड़के कम, उनमें से आधे निकम्मे आधे अच्छे। अच्छे रहने किसने दिए? लगता है माँ के पेटों में ही बुक हो गए। हमसे हुई नहीं ऐसी मक्कारियाँ। कुछ को माओ ने फंसा दिया, कुछ खुद ही। बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए कि चलो अब बाहर देखो, मगर उसमें भी शर्त लगा दी, अपनी ज़ात बिरादरी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वरना यहीं अपने इर्द गिर्द कितनों ने मेरे आगे दामन फैलाया, एक से बढ़कर एक, मगर जी नहीं, हमारी ज़ात के नहीं थे। तो अब तो शुक्र अदा करो, ख़ानदान के अंदर से ही रिश्ता मिल गया। उसे तफसीली बताते बताते आखिर में लहजा खुद कलामी में बदल गया। अरे ये सब मालूम है मुझे, वो उकताई। वो बताएं जो पूछने बैठी हूँ। मून भाई को कौन सा गोहन लगा है? आखिर ऐसा कौन सा राज है? कौन सा मसला है? सामने लड़का मौजूद है, आपको नज़र क्यों नहीं आता? वो टेबल पर हाथ मार के बोली। अम्मी के हाथ रुक गए। उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता था उसे क्या बताती, और पहले भी बहस हो चुकी थी ला हासिल। कहीं वो हमारे सगे भाई तो नहीं? अब्बा की खुफिया शादी कोई इधर उधर? अम्मी की पेशानी पर सोचों की लकीरें और गंभीरता थी। ज़ोर से हंसी निकल गई उनकी। या फिर आपने कहीं वो क्या कहते हैं, कहीं वो हमारे दूध शरीक वगैरह भाई तो नहीं है? वो जलकर वजह ढूंढ रही थी। पागल हो तुम, जब वो पैदा हुआ तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। अब बातें बंद करो और किचन देख लो, तुम्हें काम ना करने का बहाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक गलत काम में मेरी किसी किस्म की कोई मदद शामिल नहीं होगी, और मैंने मून भाई को भी तो मुंह दिखाना है। वो हतमी अंदाज से बोली। बस करो उर्वा, अम्मी की हिम्मत जवाब दे गई। वो कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई थी। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब से सिकंदर सुलेमान की दावत का टंटना उठा था, वो मुंह पर मास्क लगाए घूम रही थी, जिसे अब उतार फेंका। उर्वा ने अम्मी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मेरे ख्याल में हमें संजीदगी से वजह मालूम करनी पड़ेगी। पापा से पूछो, दुनिया का सबसे बेहतरीन नौजवान उनकी नज़र में, तुरंत कहेंगे मुनीब। अहमर के लिए एक ही आइडियल, मून भाई। मैं मून भाई के अलावा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। बल्कि मुझे लगता है मैं अलिशबा की बहन नहीं हूँ, मून भाई की हूँ, और अपने लिए अलिशबा को भाभी चुना है, और आपके तो वो भांजे हैं, सारी दुनिया से प्यारे। मून भाई से पूछो, बल्कि पूछने की ज़रूरत क्या है, अंधे को भी नज़र आता है वो अलिशबा के लिए क्या सोचते हैं। और रही अलिशबा आपी, वो भी मून भाई को पसंद करती हैं, बस जब पूछो मुंह कुप्पा कर लेंगी। अब बंदा, क्या कहा तुमने? अलिशबा भी पसंद करती है? तुम्हें कैसे पता? उसने चौंकने के से अंदाज में टोका। मेरा अंदाज़ा है अम्मी, बस मुझे गुमान होता है वो उनसे कसदन कतराती हैं। जब मून ने मुझसे कहा तो मैंने उसे कह दिया, पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम बस अपने अब्बा को लाने की तैयारी करो। कहने लगा, एक बार पूछ ज़रूर लें। मैंने, क्या मून भाई ने डायरेक्ट आपसे कहा? कब कब की बात है ये? उर्वा उछल पड़ी। हो गए हैं कोई 3 साल। वो टोके जाने पर बदमज़ा हुई थी। फिर आप ही क्या बोली? उस पर उजलत सवार हो गई। साफ मना कर दिया, बल्कि मुझे अपनी माँ को झाड़ दिया। मैं बड़े इरादे लेकर तुम्हारे पापा के पास गई, उन्हें घेरने की कोशिश की। मून का जिक्र हो और वो शुरू ना हो। इतना अच्छा फरमाबरदार ख़ानदानी, पढ़ा लिखा, सरकारी मुलाजमत, तरक्की के चांसेस, वाह वाह, झूमने लगे। इनकार कर दिया आपकी बेटी ने? मैंने जैसे धमाका किया और जल के खाक भी खुद ही हुई। आराम से फरमाया, पढ़ी लिखी, आकिल बालिग, समझदार लड़की है, जैसे उसकी मर्जी। बेटी का इनकार, बाप तरफदार। अब पढ़ी लिखी, आकिल बालिग, समझदार ने उस सिकंदर सानी को पसंद कर लिया है तो मुझे क्या? अच्छा है, ठीक है, तुम्हारे पापा खुश हैं, ज़ात बिरादरी मिल गई। अलिशबा बीबी को ख्वाबों की ताबीर। अम्मी ने गुस्सा निकाला। और मून भाई क्या बोले? आपने बताया उन्हें? उर्वा को अपनी अक्ल और नज़र पर बड़ा घमंड था। अब हैरानी और सदमा सिवा था। हैरान हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी के चेहरे पर मून का चेहरा याद करके तासुफ बिखर गया। फिर शर्मिंदा हो गया, बाद में पता नहीं क्या सोचकर चला गया था। एक दिन अलिशबा के कॉलेज पूछने के लिए। सफ़ा जवाब दे दिया मलका विक्टोरिया ने। उर्वा रबर बाल की तरह उछली। मून भाई और अलिशबा रूबरू? नहीं नहीं। फिर हुआ क्या? बोले अम्मी। उसने उनका शाना ज़ोर से हिलाया। अब तो खैर कोई बात नहीं करना, गड़े मुर्दे कौन उखाड़े। नई नस्ल हर मामले में आई डोंट केयर का मोटो अपनाए रहती है। वो ढीले कदमों से घर की जानिब रवां थी। कॉलेज के अंदर बने पुराने घर थे, टूटे फूटे, मगर लोगों की जिंदगियां यहाँ गुजर गई थी। उर्वा को माजी दोहराना बहुत पसंद था, अभी भी बहुत पुराना किस्सा छेड़े बैठी थी।
پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہوتا تھا، الگ فیملی بہت کم۔ تمہارے پاپا کی تائی اپنے اچانک فوت ہونے والے بھائی کے گھر کے معاشی حالات سے بڑی پریشان رہتیں، ہر ممکن مدد کرتیں، مگر یہ شہر میں رہتے تھے اور وہ کسی دور دراز علاقے میں۔ بڑا مشکل وقت تھا، میں کبھی سفید پوشی کی زندگی گزارتا تھا۔ ایک بیوہ اور 5 بچوں کی کلی ذمہ داری لینا بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن۔ تائی اماں ہی معاشی طور پر مضبوط تھیں۔ تایا کہنے لگے، ایسی مالی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اور حل ڈھونڈو۔ بڑی سوچوں کے بعد تائی 19 سالہ بھانجے کو اپنے یہاں لے آئیں کہ تایا کے ساتھ رہے گا، کام سمجھے گا تو یہ دیر پا مستقل حل اور مدد ہوگی۔ لڑکا تیز ترار تھا، بڑی جلدی کام سمجھ میں آنے لگا تو گھر پیسے بھیجنے لگا۔ چرب زبان تھا، پھر جوان جہان خبر ہی نہیں ہوئی۔ چھوٹے چچا کی بیٹی، کب ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے، اگلی نے بچپن کی منگنی توڑ ڈالی۔ چچا چچی نے فوری حل کے طور پر شادی کا اعلان کیا، بھانجے کو گھر سے نکالا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا بھابھی، آپ کا لڑکا اس قابل کر دیے ہے، اب یہیں کہیں کام کر لے گا۔ میں ہمدردی میں لے گئی، میرا تو اپنا گھر داؤں پر لگ گیا۔ تائی روکھی ہو رہی تھی، بھابھی ہاتھ جوڑتی ہیں۔ بھانجا بھی شرمندہ ہو گیا، معافی تلافی ہو گئی، تم وہاں خوش اور ہم یہاں۔ لڑکی بل کھائی ناگن بن گئی، عین نکاح کے وقت چیخ چیخ کر انکار کر دیا۔ تمہارے پاپا کہتے ہیں میں چھوٹا ہی تھا، مگر آج بھی وہ قیامت جیسا دن پوری جزئیات سے یاد ہے۔ پردے کا زمانہ تھا، سارے واقعات کے بعد جو مشترکہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، یہ سب باہر سے گھر میں لڑکا گھسانے کا نتیجہ ہے۔ سو آج کے بعد کبھی ایسی ہمدردی یا مدد نہیں کی جائے گی۔ تمہارے پاپا کے کچے ذہن میں واضح ہو گیا، اپنے گھر میں کوئی لڑکا نہیں رکھنا۔ وقت گزرنے کے بعد لچک پیدا ہو ہی جاتی ہے، مگر ہم جب شادی ہو کر آئے ابھی کالج میں گھر نہیں ملا تھا۔ وہاں ہمارے پڑوسی تھے، 3 بھائی مل کر رہتے تھے، الگ الگ پورشنز تھے، میرا گھر تیسری منزل پر تھا۔ کھلی کھڑکی سے ان کا سارا گھر اور کمرے وغیرہ دکھائی دیتے۔ ایک روز تمہارے پاپا نے خود دیکھا، بس نہ پوچھو، چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ فیصلہ سنا دیا کہ وہ کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کان کھول کر سن لو انیسہ، ہمارے گھر میں کبھی ایسا ماحول نہیں ہوگا، میں، تم اور ہمارے بچے بس۔ ان کا قطعی فیصلہ تھا تو مجھے کیا پڑی تھی۔ عروہ بہت پہلے کا قصہ مزے سے سن رہی تھی، امی کے رکنے پر ہنس دی۔ اور آپ لے آئیں مون بھائی کو، زبردست، پھر پاپا کیسے مانے؟ ماننا کیا تھا، میں نے پہلے دن کہہ دیا ایڈمیشن کروائیں پھر ہاسٹل بھیج دیں۔ اور الشبہ بہت چھوٹی تھی، 13-14 برس کی۔ مون بہت سیدھا ڈرا سہما بچہ تھا، میں نے شعوری کوشش سے دونوں کو کبھی اس طرح سے گھلنے ملنے دیا ہی نہیں۔ اور پھر جب مجھے ایک دن شک ہوا تو اس سے پہلے ہتھیلی خالی ہوتی میں نے مٹھی بھینچ لی۔ آپ اس کمرے میں بیٹھیں گی اور اس وقت تک باہر آنے کا سوچے بھی مت کہ جب تک میں خود نہ آؤں۔ وہ الشبہ کو ہاتھ پکڑ کے باہر والے کمرے تک لائی اور کھڑکی کے پاس صوفے پر شانوں پر دباؤ دے کر بٹھا دیا۔ مگر بات کیا ہے؟ الشبہ نہ سمجھی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ یہ رہیں آپ کی کاپیاں جو آپ چیک کر رہی تھیں، اور چائے کا کپ، بسکٹ بھی ہیں۔ اگلے منٹ میں باقی بندوبست بھی کر کے عروہ بی بی باہر سے کنڈی چڑھا گئیں۔ یا اللہ! الشبہ کاپیاں کھول کر چیک کرنے کے بجائے یوں ہی ورق پلٹنے لگی۔ جب ہی عروہ کی زوردار ہنسی کی آواز آئی، اس نے گردن موڑ پیچھے کھڑکی کی طرف دیکھا تو پردے گرے تھے مگر کھڑکی کھلی تھی۔ وہ تیزی سے پردہ ہٹانے والی تھی کہ کھڑکی کے بالکل ساتھ پلاسٹک کی کرسیوں پر مون اور عروہ براجمان تھے۔ مون کی پشت تھی، ٹیبل پر خوب اچھی سی شام کی چائے سرو کی گئی تھی۔ وہ اتنی گوری چٹی نرم ملائم دکھتی تھی کہ جب خاموش بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تو میرا دل چاہتا ہلا جلا کر دیکھوں، گوشت پوشت سے بنی لڑکی ہے یا خالہ نے کوئی گڑیا سجا کر رکھی ہے۔ تھوڑی موٹی، بھولا بھالا چہرہ۔ الشبہ آپی اور موٹی؟ عروہ نے حیرانی ظاہر کی۔ موٹی نہیں، بس اب جیسی پتلی نہیں تھی۔ مون کی آنکھوں میں نازک الشبہ کا سراپا گھوم گیا۔ آپ کو موٹی بیوی پسند ہے؟ عروہ نے پوچھا۔ نہیں نہیں، مون چائے کا کپ رکھ کے ہنس دیے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں، دبلی پتلی عورت کا شوہر کہے گا میرے پاس بس ایک بیوی ہے، جبکہ موٹی 12 من کی دھوبن کا میاں جناب میرے پاس بہت زیادہ بیوی ہے۔ عروہ کے منہ سے فوارہ پھوٹا، کھڑکی میں کھڑی الشبہ بھی اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر پائی۔ اچھا چھوڑے بیویوں کی قسمیں، آپ وہ بتائیں جو میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ مجھے آتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ الشبہ کو میرا اس گھر میں آنا ناگوار گزرا ہے۔ وہ خالو صاحب کی سہیلی جیسی لاڈلی تھی، اب خالو صاحب میرے ساتھ رہنے لگے۔ تم ایک چڑچڑی دبلی پتلی بچی تھی، خالہ ہمہ وقت تمہیں اٹھائے پھرتیں۔ الشبہ کچھ خاموش، سب سے کٹی کٹی خفا سی رہتی،
میں بھی برا لگتا اور تم بھی۔ مون کی آنکھوں میں ماضی جھلک دکھلا رہا تھا۔ آپ کو سب سے پہلے آپی کی کس بات نے متاثر کیا؟ آپی کی کس بات نے؟ رنگ نے۔ میں نے کبھی اتنی گوری رنگت بالکل سامنے اتنے قریب سے نہیں دیکھی تھی، اور ہمارے پورے خاندان میں سے کبھی کسی نے کوئلے کی دلالی نہیں کی، مگر رنگت شب دیجور کو شرماتی ہے۔ مون نے بڑے دلچسپ پیرائے میں اپنے سانولے رنگ کو بیان کیا۔ عروہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا آگے، وہ امی والی بات بتائیں نا۔ میں گھر میں صرف الشبہ سے ہی ڈرتا تھا، اس کی موجودگی میں کمرے میں بیٹھنا مشکل لگتا۔ اتنے پکے تاثرات کر کے تمہاری آپی بیٹھتی تھی کہ کیا بتاؤں۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اب بھی اتنا ہی پکا منہ بنا کر کے بیٹھی ہیں۔ عروہ نے خفگی ظاہر کی۔ اس کی موجودگی میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ پتہ نہیں چلا کہ کب اس کا چہرہ دیکھنا بھی عادت بن گیا۔ وہ ایک نظر بھی نہیں ڈالتی، ساری دنیا سے بلکہ خود سے بھی چھپائے کنکھیوں سے دیکھنا جاری رہتا کہ کسے خبر ہے۔ مون پل بھر کو رکے اور ہنس دیے۔ خالہ بی نے ایک دن جا لیا۔ خالو صاحب کا نظریہ، سوچیں، وجوہات بتائیں۔ مجھے شرمندہ نہ کروانا بیٹے، تم کہیں اور جا کر رہ لو گے، پڑھ لکھ جاؤ گے، اپنے حصے کی ہر چیز مل جائے گی، مگر تمہارے خالو صاحب اپنے صحیح غلط ملے جلے نظریہ پر اور قائم ہو جائیں گے۔ ایک غلط روایت اور فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی شدید مخالف تھے، مگر تم نے اپنی اچھی فطرت کے باعث ان کے دل میں جگہ بنائی۔ اب اپنے مقام سے گرے تو تمہیں بھی چوٹ لگے گی، اور میرا ہاتھ بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں بھی گر جاؤں گی، چکنا چور ہو جاؤں گی۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، ابھی بس پڑھو لکھو، اور میرا نہیں خیال مجھے دوبارہ کہنا ہوگا۔ تم میرے بھانجے ہو اور اپنے بچوں سے پہلے تمہارے ہی لاڈ اٹھاتی تھی، تو تم پہلے بچے ہوئے نا۔ خالہ نے میری پیشانی چومی، جو عرق ندامت سے تر تھی، سارا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا، آنے جانے کے لیے ڈرائنگ روم کا دروازہ یوز کرنے لگا۔ کوشش ہوتی کہ دسترخوان پر بھی کم سے کم جاؤں۔ پروفیسر صاحب مجھ سے بہت پیار کرنے لگے تھے، ہم دوستوں کی طرح رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے گر جاتا تو پھر… مون نے ٹھنڈی چائے کے آخری گھونٹ سے حلق تر کیا۔ اچھا وہ تو بتائیں نا، جب آپ ان کے کالج گئے تھے تو کیا بولیں؟ حیران اور بہت زیادہ حیران ہوئی۔ بہت دیر تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں نے تو ایسا کبھی سوچا نہیں۔ تو اب سوچ لو، میں نے کہا۔ پھر طویل خاموشی۔ سوری منیب، آپ بہت اچھے ہیں، مگر ایسا ہونا آئی ایم سوری، میں سوچ سکتی بھی نہیں اب۔ تو آپ کیا اسٹوڈنٹ بن کر گئے تھے؟ وہ اپنے جذبے، دل کی شدتیں، آنکھوں کی مکاریاں، بے چینیاں کچھ تو بتاتے۔ عروہ کو اس کی شرافت نہ بھائی۔ یہ باتیں بتانے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ آپ نے تو عرصہ ہوا ان کا چہرہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ عروہ نے جل بھن کر کہا۔ کس نے کیا چھوڑ دیا تھا؟ مون نے شرارت سے عروہ کو دیکھا۔ پھر ہم محتاط ہو گئے تھے، بہت ہمت دکھاتے اگر خالہ عین موقع پر ٹوک نہ دیتی۔ ہم تو فراز کے ماننے والے ہیں، پہلے پہل کا عشق ابھی یاد ہے فراز، دل خود یہ چاہتا تھا رسوائیاں بھی ہوں۔ یا اللہ، عروہ پیٹ پکڑے دوہری ہو گئی۔ میں نے تمہیں کوئی مزاحیہ شاعری سنائی ہے کیا؟ مون مصنوعی خفگی سے بولے۔ ہنسی شعر پر نہیں، آپ پر آئی۔ باتیں اتنی بڑی بڑی اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر ہاتھ پکڑ لیں اور کہہ دیں، الشبہ ایسا مت کرو، بلکہ تم کچھ نہ کرو، مجھے کرنے دو، خاموش تماشا دیکھو۔ بلکہ ہاتھ بھی کیا پکڑنے، آپ پیر پکڑ لیتے، تجربہ تو خیر ہے ہی۔ عروہ کی شرارت حد پر پہنچی۔ خفگی سے گھورتے مون کا بے ساختہ قہقہا امرود کے پیڑ کی چڑیوں کو سہما گیا۔ اندر سانس روک کر کھڑی الشبہ پردہ چھوڑ کر صوفے پر جا بیٹھی، اور چہرہ ہتھیلیوں سے چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب بی بی عروہ، آپ نے اپنی عمر اور حیثیت سے بڑھ کر باتیں کر لیں، وہ بھی لا حاصل۔ اس ٹاپک کو یہیں ختم کریں، کسی نئے سرے کو مت ڈھونڈو، دھاگا الجھ گیا تو کاٹنا پڑے گا، سمجھی تم؟ مون نے اپنے چہرے پر سنجیدگی تھوپ لی۔ عروہ نے سنی انسنی کر دی۔ سب کی باتیں، قصے، سچ جھوٹ اپنی جگہ، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ابھی بھی کوئی پہلو ہے جو میری نگاہ سے پوشیدہ ہے، اور نتیجہ کچھ بھی ہو، میں معلوم تو کر کے رہوں گی، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ مون نے تادیبی انگلی اٹھائی۔ چھوڑے آپ سے کون پوچھ رہا ہے؟ عروہ نے ذرا لفٹ نہ دی۔ ہمیشہ آپ سناتے ہیں، اب میں کچھ سناؤں؟ وہ مون کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ وسیع یقین ہے مجھ کو وہ لوٹ آئے گا، اسے بھی اپنے کیے کا ملال ہونا ہے۔ تم چھوٹی تھیں، تائی نسیم کے ہاں گئے تھے میں اور پاپا۔ میں نے انٹر پاس کیا تھا، فاروق اور شارق بھائی کی شادی تھی، پہلی بار لاہور جا رہی تھی، ہر چیز بڑی دلچسپ اور مزیدار تھی۔ ان کا بڑا سا گھر، بہت سارے لوگ، 4 بیٹے 3 بیٹیاں،
اوپر سے سارا خاندان موجود تھا۔ بڑی والی رخسانہ باجی امی کی ہم عمر تھیں، PIA میں خوب زبردست پوسٹ پر فائز تھیں۔ پھر 2 بھائی شادی شدہ، پھر فرزانہ آپی 30 سال کی تھی اور شاندنہ ان سے بڑی کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی۔ رخسانہ باجی کے صرف 2 بچے، ایک دم ماڈ کانوینٹ کے پڑے ہوئے۔ ان دونوں کے تو انداز ہی جدا تھے، ایک سے ایک سٹائلش کپڑے، اپنے آپ میں مگن، پراؤڈ، اپنے حسن اور عہدے کے زوم میں مبتلا۔ بڑے چھوٹے آئے گئے کی کچھ خبر نہیں، اور سب سے چھوٹی نمبر 4 کی روشانہ اخبار میں کام کرتی تھی۔ وہ تو سب سے الگ خود کو ماورائی مخلوق سمجھتی تھی۔ ولیمہ کے اگلے روز جب دونوں جوڑے ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے تو بڑے سے ہال کمرے میں سارا خاندان جمع تھا۔ تائی جی نے ماسیوں کو حکم جاری کیا، بہت اچھی چائے پیش کی جائے اور سارا پھیلاوا سمیٹ دیا جائے۔ اتنے عرصے بعد سب سکون سے مل بیٹھے ہیں، ایسے موقع کوئی روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ وہ حاضرین محفل کو دیکھ کر مسکرائیں۔ الشبہ پاپا کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ تائی، تایا، رخسانہ باجی، سالوں بعد ملنے والی کزنز کے جھرمٹ میں پاپا بہت خوش تھے۔ الشبہ کو ان کی خوشی اور مگن انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فاروق دلہن لے کر دبئی چلا جائے گا، مجھے اپنی نوکری نہیں کروانی، اب جہاں میاں وہاں بیوی۔ شارق چاہے تو یہیں رہے ورنہ سرگودھا لے جائے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ ہم تو بھئی بچوں کی سہولت دیکھتے ہیں، اور ہماری کون سی ان پڑھ جاہل مڈل کلاس لڑکیاں ہیں جو ایسے قضائیوں میں ٹائم خراب کریں گی۔ جن کے نہیں بس رہے نہ بسیں، دوسروں کو لا حاصل انتظار میں کیوں ڈالیں؟ تائی پاپا کے جھجکے سوال کے جواب میں شروع ہو چکی تھیں۔ پاپا نے شادی کے کارڈ پڑھنے سے لے کر اب تک نہ جانے کیسے اس سوال کو روک رکھا تھا۔ 2 بڑی بہنیں کنواری اور چھوٹے بھائیوں کی شادی۔ احسان صاحب لڑکیوں کے معاملے میں بہت حساس تھے، پھونک پھونک کر سوچنے والے، کہنے والے۔ اتنی عمریں ہو گئیں، وہ تینوں نہ لڑکیاں لگتی نہ عورتیں، حلیے، انداز، بول چال سب کنواریوں جیسی، مگر آنکھوں کے اندر تھکاوٹ اور مایوسی کی لکیریں جو گہرے کاجل سے دبائی جاتیں، پلاسٹک کی گڑیاں۔ میں خدا نخواستہ بچیوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ پہلے فرزانہ اور شاندنہ کا کرتیں۔ روشانہ تو خیر فاروق اور شارق سے چھوٹی ہے۔ ارے کیا خاک چھوٹے ہیں، 30 سے اوپر کے ہو گئے دونوں، سر میں سفید بال آ گئے۔ تائی کا مزاج بگڑ گیا، آواز اونچی ہوئی تو سب متوجہ ہو گئے۔ میں نے کیا جان بوجھ کر کیا یہ سب؟ تائی کی آواز پھٹ پڑی۔ دونوں کی مہربانی کے خاموشی سے ماں کا منہ دیکھتے رہے کہ اماں ہی کریں گی۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں جو بیٹیوں کے لیے بیٹوں کی حق تلفی کر دیں۔ فاروق نے بچپن سے پسند کر لی تھی خالہ کی بیٹی، اب اس کی ماں صاف کہہ رہی تھی، بہن کرنا ہے تو کرو، میری بیٹی کے لیے رشتے بہت۔ چپ چپ رہنے والا فاروق جیسے راکٹ کی طرح اچھلا۔ میں اسے کیا کہتی، بیٹے پہلے بہنوں کا ڈھونڈو پھر اپنا سوچو۔ سوری بھابھی جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں دراصل بڑے بزرگوں سے سنا ہے نا۔ پاپا سٹپٹا گئے۔ گھر میں بیٹیوں کی موجودگی میں دراصل، ارے جانے دو احسان تمہاری پروفیسری، تائی جی نے ہاتھ نچایا۔ وہ بڑے بزرگ گزر گئے، اب خود ہی بننا پڑتا ہے اپنا بڑا بزرگ۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں بڑی بہنوں کے لیے رشتے؟ تائی چبا کر بڑی بہنیں بولیں۔ اب خاندان میں کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا، جو تھے وہ پہلے ہی بک ہو گئے یا پھر نکموں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب یہ اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں، یہ منجلی فرزانہ، وہ کیا کام کرتی ہے بول لڑکی؟ امی ٹرانسلیٹر، ترجمان، فرزانہ نے فوراً جواب دیا۔ سفارت خانے میں کام کرتی ہے، دوسری یونیورسٹی میں اپنے سے بڑے نکموں کو پڑھاتی ہے۔ سگرا آپا اپنے اسکول ماسٹر بیٹے کا رشتہ لے آئیں، باہر سے ڈھونڈا رشتے والی کے ذریعے تو استانی صاحبہ کا شاگرد نکل آیا۔ یہ کیا انکار کرتی، اگلا سر پر پیر رکھ کے بھاگا۔ استاد تو والدین کے رتبے کا ہوتا ہے جی، تو بھیا ٹھیک ہے نا، جو کنارے لگ رہے ہیں انہیں تو جانے دو کہ نہیں۔ اس اخبار والی کا رشتہ آیا پڑا ہے، نہ زبان مل رہی ہے نہ ذات اور رنگ۔ اب کرنے کو تو کر دوں تو کل کو تم یوں ہی بیٹھ جانا میری گوشمالی کے لیے، ایسے کیوں نہ کیا، ویسے کیوں کر لیا، ہاں نہیں تو۔ تائی جی اندر سے خود الجھی ہوئی تھیں، پاپا کے جملے نے جیسے راستہ دیا بولتی چلی گئیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تائی جی کو دھیان آیا، میں لڑکیوں کے واسطے لڑکے بٹھا کر رکھتی تو تم جیسے حقوق کے علمبردار ڈنڈا برساتے کہ کتنی خود غرض ہوں، بیٹیوں کے لیے بیٹے روک رکھے ہیں۔ ارے دنیا کی وہ مثال ہے، آٹے گوندتی اور ہلتی کیوں؟ مگر بھیا تم سے یہ امید نہ تھی، مگر ہاں بھائی ہمارا تماشا لگا ہے، خود بھی دیکھو اور جمن چوڑے کو بھی دکھاؤ۔ تائی جی دوپٹہ منہ پر رکھ کے رونے لگیں، پاپا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر تائی جی کے صوفے پر چلے گئے، ان کے پیروں کو انگلیوں سے چھوا۔ میرا قطعاً آپ کی دل آزاری کا ارادہ نہ تھا، سوال چبھا تو کر لیا، میں آپ کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہوں؟ وہ خاموش بیٹھے بھائی کے آگے ہاتھ باندھ گئے۔
میرا مطلب مجھے اپنی بھتیجیاں جان سے بڑھ کر پیاری ہیں، جو بھی کہا یا سوچا ان کی محبت ہی ہے۔ پلیز بھابھی جان۔ پاپا بس رو دینے والے تھے، دل میں جیسے مرضی خیالات ہو، مگر سب اس وقت احسان صاحب کو ملامت بھری نگاہوں سے اور تائی جی فرزانہ، شاندنا اور روشانہ کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ ارے میاں جانے دو، اب ہر کوئی تمہاری طرح منصوبہ بندی تو کر نہیں سکتا۔ ہمیں بھی خبر ہوتی تو ایسا کچھ کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تائی نے پاپا کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے چمک کر کہا۔ میں نے؟ پاپا نے اچنبھے سے اپنی شہادت کی انگلی اپنے سینے کے سامنے کی۔ بھابھی جان میں نے کیا کیا؟ مطلب؟ پاپا گڑبڑا گئے۔ تائی جی نے جواب نہ دیتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ پاپا نے ساتھ بیٹھی رخسانہ کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہاں بھی طنز بھری مسکراہٹ تھی۔ پاپا نے حاضرین محفل کو حیرت بھری سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب ان کی منصوبہ بندی سے واقف ہیں اور تائی کے اس جملے سے خوب ہیض اٹھایا گیا ہے۔ عجیب سا احساس، وہ بے چین ہو گئے۔ کیا کہنا سننا، ہم بھی لے آتے کوئی 10ویں 12ویں کا لڑکا گھر، اپنی مرضی سے پڑھاتے لکھاتے، جیسے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ڈھال لیتے۔ اب جیسے تم اپنی مرضی و پسند کا داماد بنا رہے ہو، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اپنے ماحول کے اندر، آج انویسٹ کرو کل سود سمیت ملے گا، سانچہ تمہارے پاس ہے، جیسے مرضی بنا لو، اپنی پسند کے رنگ میں ڈالو، اپنی سوچیں، اپنے نظریات، نہ خاندان ڈھونڈنا پڑے گا، نہ زبان اور ذات برادری، شکل و صورت کا بھی بھلا، خوب چاند سورج کی جوڑی ہوگی، راستہ تم نے دے دیا، اب بگٹٹ یہ دونوں دوڑیں گے۔ تائی جی نے حیران و پریشان الشبا کو دیکھا۔ پاپا بیٹھے سے کھڑے ہو گئے اور پھر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ الشبا کو چہار جانب گھومتا نظر آنے لگا۔ جو سمجھ میں آ رہا تھا وہی کہا گیا تھا یا کچھ اور؟ میں نے؟ پاپا کی ہکلاتی گلوگیر آواز نکلی۔ میں نے ایسا کبھی سوچا تک نہیں۔ میں؟ ارے تم نہیں تو تمہاری بیٹی سوچ لے گی۔ یہ پھپھو کی آواز تھی، 3 جوان بیٹیوں کی والدہ ماجدہ۔ ان کا انداز ٹھٹھا اڑاتا ہوا تھا، آنکھیں نچاتی وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھیں۔ پاپا نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان نگاہوں میں کیا نہیں تھا؟ زخمی نظریں، التجا، رحم کی بھیک۔ بس آپا، پاپا کی آواز تھرا گئی، نہ جانے کیا کہنا چاہتے تھے۔ الشبا یکدم کمرے سے باہر نکلی، واپس لوٹی تو ہاتھ میں بیگ تھے جن میں سامان ٹھونسا گیا تھا، کپڑے نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ مرتعش تھے اور آنکھیں ضبط گریہ سے سرخ۔ چلیے پاپا، وہ بولی تو آواز مستحکم تھی۔ احسان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ عرق ندامت نے سارے جسم کو نم کر دیا تھا۔ ارے کدھر؟ یہ بیگ کیوں اٹھا لائیں؟ ارے! فرزانہ نے بیگ پکڑنا چاہا اور باقی سب نے ازحد حیرت کا مظاہرہ کیا۔ جب ہم کسی عزت دار کا لباس دھجی دھجی کرتے ہیں، اسے برہنہ دیکھتے ہیں تو یقیناً بھول جاتے ہیں کہ ننگے ہوں تو سب ایک سے ہوتے ہیں۔ الشبا نے ہاتھ بڑھایا مگر تایا جی نے پہلے احسان صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے بڑے بھائی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بہت احترام سے الگ کر لیا۔ ایک کندھے پر بیگ، پیچھے زمین پر گھسیٹتے آگے چلتی الشبا کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا اور وہ یوں چلے تھے جیسے پیروں سے گیلی روئی کے بورے بندھے ہوں۔ نظریں مجرم کی طرح جھکی تھیں اور شانے بھی۔ انہیں اگلے دن صبح کی ٹرین پکڑنی تھی، پر دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے ساری رات اسٹیشن پر لکڑی کی بینچ پر بیٹھے رہے۔ وہ میری زندگی کی سب سے خراب رات تھی، لمبی، کالی، بدبودار، بد شکل رات۔ میں روتی رہی اور پاپا چپ رہے۔ بدنامی کی ایسی صورت تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی۔ پاپا نے مجھے اپنی کزن کا قصہ اس رات سنایا۔ وہ بہت آزردہ تھے، کبھی بھڑک جاتے، کبھی ٹھنڈے ہو جاتے۔ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ تمہاری ماں کا پھیلایا گند میرے منہ پر آ کر گرا ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں کبھی ڈر جاتی، کبھی انہیں سمجھاتی اور کبھی رو پڑتی۔ کان کھول کر سن لو الشبا، پاپا نے کسی ڈریکولا کی طرح مجھے گھورا تھا۔ آنکھیں نکال کر دانت کچکچا گئے۔ اگر تم نے کبھی مون کے بارے میں؟ نہیں پاپا، کبھی نہیں، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا اور نہ سوچوں گی۔ میں نے اپنے دل پر پیر رکھ دیا اور آگے بڑھ آئی۔ میرے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔ میں نے ہر لمحہ خدا سے یہی ایک دعا مانگی۔ عروہ بری طرح چونک گئی۔ یہ آخری جملہ؟ الشبا کوہنیوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یعنی آپ بھی مون بھائی کو، آپ بھی انہیں پسند کرتی ہیں؟ اسے ناپسند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ الشبا نے الٹا پوچھ لیا۔ تو آپی اتنی معمولی سی بات پر آپ؟ عروہ کی آواز پھٹ گئی۔ یہ معمولی بات ہے؟ پاپا نے تائی جی سے کہا تھا، اس سے اچھا تھا آپ غلاظت بھرا جوتا مجھے مار دیتی۔ گٹر کا پانی حلق میں اترتا تو نگلنا مشکل نہ لگتا جتنی غلیظ اور گندی بات آپ نے میرے خون میں انجیکٹ کر دی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کو کب سے مون بھائی پسند ہیں؟ ہمیشہ سے، جب سے انہیں دیکھا۔ الشبا کے چہرے پر الوہی مسکراہٹ آ رکی۔
مون نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ہاسٹل چلے گئے۔ پاپا نے یہ کہا کہ رشتہ داروں سے کٹ گئے اور مجھ سے کہا اپنی ماں سے کچھ مت کہنا اور اپنا عہد یاد رکھنا۔ مون اب کم آتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ رخسانہ باجی 3-4 سال پہلے کراچی آئی تھیں۔ پاپا کو فون کیا کہ ملنے آنا چاہتی ہیں۔ پاپا نے صاف منع کر دیا، میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اتنے سال ضائع کس کے لیے کیے؟ جب پاپا برادری سے باہر جانے کو معیوب نہیں سمجھتے تو آپ کر لیتی شادی۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آئے، اس سکندر سلیمان سے تو بہتر تھے 1000 درجے۔ عروہ کو اپنا مسئلہ یاد آیا۔ یقیناً بہتر تھے، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جو پاپا کو کسی بھی حوالے سے لیٹ ڈاؤن کر سکے۔ سکندر سلیمان بہت بہتر ہے پاپا کے مان و مرتبے کے سامنے۔ الشبہ بات ختم کر کے نیم دراز ہو گئی۔ آپ دنیا کے لیے اپنی زندگی خراب کر لیں گی؟ اس نے ازحد تعصب سے پوچھا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ لوگوں کی قیافے، الزام تراشیاں مجسم ہو کر سامنے آ جائیں؟ الشبہ نے اپنے تئیں بڑا زبردست جواب دیا، مگر سامنے عروہ تھی۔ اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر مسکرائی۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے درے کعبہ سے اصنام تراشے۔ تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ قبا بھی؟ دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ وہ رکوع کی حالت میں جھکی الشبہ کی ٹھوڑی چھو کر پچکار رہی تھی جو سن رہ گئی تھی۔ ابھی تو اپنے تئیں اس نے آغاز ہی لیا تھا کہ پاپا نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا حکم دے دیا۔ پاپا میری بات تو پوری ہونے دیں، وہ ہکلا اٹھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور کچھ کہنا بھی مت، جاؤ اپنا کام کرو۔ پاپا پلیز ایک بار، بس میری 2 جملے، وہ ملتجی لہجے میں گڑ گڑانے لگی۔ 4 زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ 4 کون سی؟ مون بھائی اور جو بھی ان کی زندگی میں آئے گی، اور الشبہ آپی، اور وہ سکندر پاپا۔ آپ میری بات۔ پاپا نے ہتھیلی سیدھی کھڑی کر کے اس کے جملوں کا گلا گھونٹا اور انگلی کے اشارے سے دروازہ دکھایا۔ وہ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ گھور رہے تھے۔ عروہ کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہ رہا، وہ الٹے قدموں باہر لپکی۔ پاپا بے حد سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سپاٹ آنکھیں لیے اپنے روزمرہ کے کام کرتے دکھائی دیے۔ امی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں صحرا کی چٹکتی زمین کی طرح پھیل گئیں۔ جب سکندر سلیمان کے گھر والوں نے رشتے میں پڑنے والی آپا سے ان کے اندیا کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ چاہا، الشبہ کی کم گوئی سناٹے اور آنکھوں کی ویرانی مردنی میں ڈھل گئی۔ وہ بے حد گوری تھی، مگر عروہ کو لگا وہ سفید ہو رہی ہے، جیسے جسم سے قطرہ قطرہ خون ضائع ہو رہا ہو۔ آپا پوچھ رہی تھی، ہاں کہلوا دوں پھر؟ رات کھانے پر امی نے سرسری انداز میں پاپا سے پوچھا۔ رسم وغیرہ کے لیے گھر کی شفٹنگ کے بعد، انہوں نے جملہ قصداً ادھورا چھوڑا اور حاضرین کو دیکھا۔ احسان صاحب کا اب ہاتھ بدستور کھانے میں مگن رہا۔ الشبہ لقمہ بنا رہی تھی، انگلیاں چنگیر میں جڑی رہ گئیں اور چہرہ جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ عروہ نے اپنا فطری ری ایکشن ظاہر کیا۔ اس نے جھٹکے سے کھانے کے برتن آگے اور کرسی پیچھے کھسکائی، سب کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور چمچ ٹیبل پر بہت بدتمیزی سے پھینک کر پیر پٹکتی دروازے سے نکل گئی۔ امی نے درزدیدہ نگاہوں سے پروفیسر صاحب کو دیکھا، جہاں بے حد سکون اور لاپرواہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ احمر کے لیے سب نہ سمجھ میں آنے والا تھا، وہ حیرانی سے سب کے چہرے تک رہا تھا۔ بھوک سے آنتیں کلہو واللہ پڑ رہی تھی، نزلے نے سر میں درد پیدا کر دیا تھا، پیروں کو جاگرز کاٹ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی چڑھائی چڑھ رہی تھی، جب موڑ مڑتے ہی پاپا پر نگاہ پڑی۔ عروہ نے بغور دیکھا، قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی۔ وہ جست بھر کے ان کے روبرو تھی، پاپا کے ماتھے پر پسینہ اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر 7-8 درجن کینوؤں کا پلاسٹک بیگ احتیاط سے پیچھے شانے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا، پھر قریبی پڑے پتھر پر کتابیں اور فائلیں ٹکا کر خود دوسرے پتھر پر سانس لینے ٹک گئے۔ گھر بھر کا پسندیدہ پھل کینو تھا۔ کالج کے اندر ریڑھی والے نہیں آ سکتے تھے، اللہ جانے یہ کینو کہاں سے لیے گئے تھے، اور انہیں شانے پر اٹھائے گھر کو جا رہے تھے۔ عروہ نے اپنا بیگ اور فائل کتابوں کے ساتھ جمایا اور آگے بڑھ کے پاپا کے کندھے کو دونوں ہاتھوں سے دبایا، پھر گردن کو نرم انگلیوں سے مسلتے ہوئے سہلایا۔ یہ اتنے بہت سارے ہٹے کٹے گھوم رہے ہیں، کسی کو بھی کہہ دیتے، خود اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا انداز خفگی بھرا تھا۔ یہاں گیٹ تک تو اصغر چھوڑ گیا تھا، اندر لڑکے کب آ سکتے ہیں؟ پاپا نے سانس بحال کرتے ہوئے بتایا۔ تو گھر فون کر دیتے، احمر آ جاتا سائیکل پر۔ عروہ ان کے سر پر کھڑی تھی، ان کا بازو اوپر اٹھا کر اپنے شانے پر ہاتھ رکھا اور دونوں ہاتھوں سے کلائی سے لے کر بازو کے جوڑ تک ماہر مالشیوں کی طرح تیز تیز دبانے لگی۔ نس چڑھ گئی ہے شاید، اس نے قیاس آرائی کی۔
تمہاری ماں احمر کے ساتھ ڈاکٹر تک گئی ہے، گھر پر تالا ہے۔ او آئی سی، عروہ نے ہونٹ سکوڑے۔ تو ایسا ہے کہ میں سائیکل لے آتی ہوں تو یہ سارا مال ڈھو دوں گی۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ نہیں تو وہ تو آپ دینا، اس نے ہتھیلی آگے بڑھائی۔ میں اپنی چابی گھر ہی بھول گیا تھا، پاپا نے جھینپے ہوئے انداز میں غلطی بیان کی۔ مائی گاڈ، تو اب کیا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ پاپا کچھ نہ بولے، پانی کی بوتل کے آخری گھونٹ حلق سے اتارے۔ دفتن عروہ کی آنکھیں چمکی، اس نے پرسوچ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بڑے دنوں بعد وہ روبرو ہوئے تھے۔ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے اعلان کے ساتھ ہی تھیلے کا منہ کھول کر 2 کنو نکالے۔ چھلکا اتار کر گھما کے دور نیچے پھینکا، پھر کنو کے 4 حصے کیے، 2 پاپا اور 2 اپنے منہ میں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ کیا سارے ابھی کھا لینے ہیں؟ اسے چوتھے اور 5ویں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ پاپا نے ٹوکا۔ کھا تھوڑی رہی ہوں، وزن کم کر رہی ہوں۔ اتنا وزن گھر تک کیسے لے کر جائیں گے؟ اس نے اطمینان سے توجیہ دی۔ تم اس طرح وزن کم کرو گی، شام ہو جائے گی مگر یہ ختم نہیں ہوں گے۔ پاپا مجھے چیلنج نہ کریں، میں انہیں ختم کر کے دکھا سکتی ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ بہرحال اس نے منہ میں بھرے بیج پھو کر کے دور اڑائے۔ میں جا رہی ہوں، نصرت آنٹی کے گھر بیٹھوں گی، ان کے ہاتھ کے دال چاول کھاؤں گی، اور نیند آ گئی جو کہ لازمی آئے گی تو وہیں سو جاؤں گی۔ اور یہ 1 کنو اور، آپ یہاں بیٹھے رہیے، کوئی بندہ گزرا تو لفٹ لے لیں یا کچھ بھی کر لیں، بائے۔ اس نے طوطا چشمی کی حد کرتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈالا، کتابیں سینے سے لگا لیں اور چلنے کو قدم اٹھائے۔ پاپا نے حق تک اس کا منہ دیکھا۔ ارے تو وہاں جا کر کسی کو بھیجو، میں یہاں کب تک بیٹھوں گا؟ ایسی بے مروتی۔ وہ تو میں بھیجوں گی ہی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تو یار مل کے اٹھا لیتے ہیں نا، ادھر سے تم پکڑو اور ادھر سے میں، پاپا نے بڑے دوستانہ انداز میں عجلت سے کھڑے ہو کر کہا۔ عروہ کے قدم رک گئے۔ اس نے فقط گردن گھما کر پہلے پاپا کو پھر تھیلے کو دیکھا۔ وہ واپس پلٹی، بیگ اور کتابیں پتھر پر رکھیں، پھر سینے پر بازو لپیٹ کر بڑی جتاتی نظروں اور بتلاتی مسکراہٹ سے بغور پاپا کی آنکھوں میں جھانکا۔ دیٹس دا پوائنٹ، مل کر اٹھا لینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جیسے کہ یوں۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے پاپا کو آگے بڑھنے اور تھیلا اٹھانے کو کہا۔ نتیجہ حسب خواہش تھا، وہ آرام سے گھر تک جا سکتے تھے، پر عروہ نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اور روڈ پر پھسکڑا مار کے بیٹھ گئی۔ آپ یہاں بیٹھیے، دوبارہ پتھر کی جانب اشارہ کیا۔ پاپا کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ یو نو پاپا، وہ بہت تسلی سے گویا ہوئی، آپ پانی میں پڑی لکڑی کی طرح ہیں، بھیگی وزنی اٹھانا چاہو تو اٹھائی نہ جائے، جلانا چاہو تو اول تو جلے گی ہی نہیں، اس نے آگ ہی نہیں پکڑنی، اور جو بھی جلانے کی مشقت جھیلے گا اس کی آنکھوں سے ناک سے پانی نکلنے لگے گا، آنکھیں جلیں گی، سانسیں الجھیں گی، گیلی لکڑی کی کڑواہٹ حلق اور آنکھوں میں بلیڈ چلنے جیسی ہوتی ہے، اور آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اس لکڑی کو علیشبہ آپی جلانا چاہتی ہیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں رکی، اپنی زندگی بھسم کرنے کے لیے۔ پاپا کی آنکھیں حیرت سے جیسے پھٹ پڑیں، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے۔ آؤ مل کر اٹھاتے ہیں، پاپا نے تھیلا دیکھا۔ عروہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی۔ بوجھ پاپا، وہ منتظر نگاہوں سے انہیں اکسا رہی تھی۔ میں آپ کو منانا چاہتی ہوں پاپا، قائل کرنا، لیکن پاپا میں آپ کو سننا بھی چاہتی ہوں، آپ بولیے، میں سنوں گی۔ آپ ہی کو آپ نے فیصلہ سنایا تھا، باقی سب ان کے سامنے ہوا تھا، مگر پاپا آپ مجھے بتائیے، آپ نے کیا سنا، آپ نے کیا محسوس کیا، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سوچتے رہے ہیں اتنے سال؟ پلیز پاپا۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنی مٹھیوں میں پکڑ کر چوم لیا۔ امی کو بھی نہیں بتایا، حالانکہ میں حیران ہوں کہ انہیں اس سارے واقعے کی خبر تک نہ ہوئی، جب ہم کسی بات کو چھپانے کا سوچ لیں تو وہ چھپ بھی سکتی ہے، کوئی اچنبھا نہیں۔ ہاں میں نے یہ دعا ضرور کی تھی کہ جس اذیت و ذلت کو میں نے جھیلا وہ میرے کسی اور عزیز تر کے حصے میں نہ آئے، بس۔ پاپا نے شکست خوردانہ انداز میں اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ عروہ نے دوبارہ بوسہ دیا، اور یہ بوسہ چابی جیسا تھا۔ وہ بولنا شروع ہو گئے، ایک ایک لفظ، ایک ایک منظر جزیات کے ساتھ یادداشت کے پردے پر آویزاں تھا۔ سردی میں نرم گرم ملائم شال کی طرح لپٹی دھوپ اچانک جیسے ساحلی علاقے میں طوفان سے پہلے والی دھوپ اور تپش میں بدل گئی۔ عروہ کو تن من جھلس جانے کا احساس ہوا۔ جب پاپا نے بیان کیا تو وہ اپنی سوچوں میں ارادے میں حق بجانب لگے۔ وہ ان کی اینک سے منظر دیکھنے لگی۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ گیا۔ پاپا جیسے طویل سفر کے بعد اب سانس لینے کو چپ بیٹھے تھے۔ عروہ کو بھی چپ لگ گئی۔
تو کیا جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے؟ اس کی نگاہوں میں الشبا کا بھیگا چہرہ گھوم گیا۔ اور مون بھائی، اب تم کہو، کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ پاپا نے فیصلے کا اختیار اسے دے دیا۔ ہیلو، کیا باپ بیٹی کا بزنس کا ارادہ ہے تو بھائی جگہ بہت اچھی چیز ہے۔ پروفیسر عتیق الرحمن ہوا سے اڑتی ٹائی کو بمشکل سیدھا کرتے چڑھائی چڑھتے آ رہے تھے۔ ان کا سانس انجن کی طرح چھک چھک کرتا تھا۔ اچھی ہے نا؟ عروہ بڑے جوش سے مڑی۔ آپ ہمارے پہلے کسٹمر ہیں، کیا لیجیے گا؟ اس نے شاپر سے 3 کینو برآمد کیے۔ پیسے کتنے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کوئی اچھی سی بات، دل کو ٹھک سے لگنے والی۔ عروہ نے ہتھیلی پھیلائی۔ بہت خوب، پروفیسر صاحب جھوم گئے۔ ابھی آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بات تو پرانی ہے مگر بس دل کو لگ گئی۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دلہن کی تصویر کا بیک گراؤنڈ جتنا مرضی سیاہ ہو، دلہن کی چمک جھلمل مان نہیں پڑتی۔ سیاہ جتنا گہرا ہوگا تصویر اتنی اجاگر ہو کر سامنے آئے گی۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ عروہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سو آپ یہ کہیں گے کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، لہٰذا تصویر کے ہمیشہ 2 رخ ہی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنی ہتھیلیوں میں کس منظر کو زیادہ جگہ دیتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے عروہ کی بات کاٹی۔ تم اتنے نڈھال کیوں لگ رہے ہو؟ کیا بھابھی نے گھر سے نکال دیا؟ وہ اب احسان صاحب کی شکل دیکھ رہے تھے۔ نہیں، وہ خود گھر سے نکل گئیں۔ تم جانو اور تمہارا گھر، میں چلی۔ احسان صاحب نے تیزی سے چہرے پر ماسک چڑھایا۔ او یار، بیویاں 30 سال بعد ایسی ہی ہو جاتی ہیں، مگر تم لکی ہو، ایسی پھول جھڑی جیسی بیٹی ہے تمہاری۔ ہمیں دیکھو، 5 گدھے گھر میں بندھے ہیں۔ ہائے ڈیڈ اینڈ بائی ڈیڈ کے علاوہ اگر کبھی بولیں گے تو ایک ہی لفظ، وائی ڈیڈ۔ کبھی جو پاس پل بھر کو بیٹھے ہوں، اور بیٹھنا کیا، خود سے چل کر آتے نہیں، میں ڈھیٹ بن کر ان کے درمیان پہنچوں تو بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میری تو زبان تھک گئی خاموش رہ رہ کر۔ عروہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کے 5 بیٹے بے حد پڑھاکو ذہین اور کام سے کام رکھنے والے لڑکے تھے، اور سارے ایک ہی فطرت کے، کوئی جو ذرا الگ ہو۔ اب یہ دیکھو، الشبا سنجیدہ، خاموش طبع، گمسم لڑکی ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ یہ عروہ ہے نا، اس کا الٹ۔ یار بیلنس رہنا چاہیے، ہمارے تو 5 ہی۔ پاپا کے کان جیسے بند ہو گئے۔ ہاں، الشبا عروہ سے بہت مختلف تھی، دونوں ایک دوسرے کا الٹ تھیں۔ کیوں؟ کیسے؟ ہمارے گھر آ کر بیٹھو، خوب باتیں کریں گے، وہ عروہ سے کہہ رہے تھے۔ تمہاری آنٹی مٹر پلاؤ بنانے کا کہہ رہی تھی، تمہیں دیکھیں گی تو کباب بھی فرائی کریں گی۔ ایک مزیدار لنچ۔ واہ! نو انکل تھینک یو، آپ بس اتنا کریں اپنے 5 گدھوں میں سے۔ او، اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبایا۔ پروفیسر صاحب کے کہکہے سے جھاڑی پر بیٹھی چڑیاں پھر ہو گئیں۔ آئی مین اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجیے تو یہ بورا اٹھا لیں۔ بالکل بالکل، بلکہ میں فون کرتا ہوں۔ وہ نمبر پش کرنے لگے۔ بھائی وہ تمہاری آنٹی کہہ رہی ہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا، اور دوسرے تمہارے گھر کی چابی ان کے پاس ہے۔ ویری گڈ، عروہ خوش ہو گئی۔ تو پاپا آپ یہاں رکیے، میں سائیکل لاتی ہوں، بس 10 منٹ لگیں گے۔ ایک عجیب سی خاموشی اور پراسراریت نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، بظاہر بولتے مگر اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں دل بجھا بجھا سا ہے۔ اتنی بار آپا فون کر چکی ہیں، ان سے ادھر ادھر کی 1000 باتیں کر لیتی ہوں، مگر بس ایک لفظ ہاں نہیں نکل پاتا۔ امی الجھن میں تھیں۔ پاپا یوں بیٹھے تھے جیسے مجسمہ۔ الشبا کے چہرے کی سفیدی بہت نمایاں ہو گئی۔ عروہ نے پہلو بدلا۔ امی بڑبڑاتی کچن میں گھسی تھیں، اور الشبا نے بہت دھیرے سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو عروہ کھسک کے پاپا کے نزدیک ہو گئی۔ ایک بات تو بتائیے، کیا آپ نے تائی اماں وغیرہ کو معاف کر دیا؟ پاپا نے طویل سانس لی۔ ہاں شاید۔ میں نہیں مانتی، اگر انہیں معاف کر دیا تھا تو سزا آپ ہی کو کیوں دے رہے ہیں؟ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا، ایسا الزام۔ وہ ترنت بولے، کاغذ پر لکھنی تھوڑا ہی ہوتی ہے، بس عمل درآمد ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاپا، اگر آپ کی آپی سے اور آپی کی آپ سے محبت کسی ترازو میں تولی جائے تو معلوم ہے آپ ہی جیت جائیں گی۔ وہ آپ کی محبت میں، آپ کی فرما برداری میں ان چاہے راستے پر دوڑنے کو تیار ہے، ایسا راستہ جو خار خار ہے، جہاں کہیں سایہ نہیں، خشک ہونٹ، اکڑتی زبان، ساری زندگی کے لیے ایک سزا۔ اور اب جو میں بات کہوں گی کوئی سنے تو بہت بری لگے، لوگ تھو تھو کریں گے، مگر پاپا حقیقت تو حقیقت ہی ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ وہ قصدن پل بھر کو رکی۔ پاپا بہت سکون سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر عروہ کو لگا وہ اسے سننا چاہتے تھے۔ دراصل آپ دونوں سیسا پر بیٹھے ہیں، ایک اوپر ہوگا تو دوسرا لازماً نیچے۔
زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ خبر نہیں میں اپنا جملہ بھی مکمل کر پاؤں گی یا نہیں۔ یہ جو سانس اندر لی ہے باہر نکالنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ موت برحق ہے نا پاپا؟ آئی ایم سوری پاپا، جو میں کہنے لگی ہوں۔ وہ اٹکی اور بمشکل ان کی نگاہوں کو سہارا۔ پہلے جان بوجھ کر ٹھہر کر تول کر بول رہی تھی، اب سچ مچ اٹک گئی۔ کہو، بات جاری رکھو، جو بھی کہنا ہے۔ پاپا نے چشمہ صاف کر کے دوبارہ ناک پر ٹکایا۔ ان کا انداز ہمت بندھاتا ہوا تھا۔ عروہ نے بہت لمبا سانس کھینچا۔ آپ کی ریٹائرمنٹ میں اب کچھ ہی عرصہ پڑا ہے۔ ہمارے یہاں ایوریج عمر یہی ہے، 60 یا 65 یا کچھ تھوڑی اور زیادہ۔ آپ 10 سال سے ان جملوں کو جھیل رہے ہیں۔ اب جب میں سوچتی ہوں تو میرے بھی من سے شرمندگی، غصہ، بے بسی بہہ نکلتی ہے۔ پر پاپا، وہ خاموش ہو گئی اور اس بار یہ وقفہ بہت طویل تھا۔ آپ ہی کی مان لیں، آپ کو پتہ ہے وہ 28 برس کی ہیں۔ ایوریج عمر کو دیکھیں تو معلوم ہے کتنے سال سزا جھیلیں گی۔ شاید 35 سال، 40 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ اتنی لمبی سزا آپ 10 سال سے کاٹ رہے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا سزا جھیلنا، جبکہ آپ مجرم بھی نہ ہوں، یوں ہی الزام میں بھگتتے ہوں۔ سکندر سلیمان کا ساتھ دنیا کی نظر میں خوش نصیبی ہوگا، مگر خوشی واحد چیز ہے جو بتائی نہیں جاتی کہ تم خوش ہو۔ یہ تو دل کے اندر سے بیل کی طرح پھوٹتی ہے اور سارے وجود کو ہرا بھرا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ دن بدن بے رنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دلائل اور بھی تھے مگر پاپا کا سپاٹ چہرہ، اس نے ڈھیٹ بن کے بہت کچھ کہہ دیا تھا، انجام سے بے پرواہ ہو کر، مگر نتیجہ؟ چاہو تمہاری ماں اکیلی کچن میں لگی ہے، میرے لیے ایک کپ چائے دے جانا۔ عروہ کی آنکھیں یک بیک بھر آئیں۔ اس نے ناک سکوڑی۔ میں رو رہی ہوں، پاپا کو پتہ تو چلے نا۔ وہ چائے بناتے ہوئے بھی ادھیڑ بن میں تھی۔ ایک آخری بات کہہ دوں؟ جب وہ چائے لے کر آئی تو احسان صاحب کے چہرے کی گمبھیرتا سے گھبرا گئی۔ مگر اب نہ کہا تو پھر کب؟ ابھی وہ امی آپا سے بات کرنے لگی تھی فون پر۔ آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم تھی تو گھنٹے بعد فون کرنے کا بولا ہے۔ یہی 1 گھنٹہ گزرے گا، امی ہاں کہہ دیں گی، بات طے۔ پاپا، آپ ہی نے حکم عدولی نہیں کی، جو آپ نے کہا مان لیا۔ مان چکی ہیں وہ، اپنی محبت میں پوری اتری۔ پاپا، آپ بھی تو اپنی محبت۔ بس چلی جاؤ۔ پاپا نے بے حد ٹھہرے لہجے میں کپ میز پر رکھ کے دروازہ دکھایا۔ عروہ کی ساری بہادری ہوا ہوئی، وہ سر پر دوڑی۔ منگنی کی تقریب میں وہ سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ جواب دے تھک گئی۔ 24 کلیوں والے گاجر رنگ کے فراق کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ کی بس جھلک ہی دکھائی پڑتی تھی۔ لمبی پینسل ہیل، بال کھلے چھوڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بڑی تراوٹ اور خوشی کا تاثر ابھرتا تھا، مگر دور سے نزدیک سے شکل کا خوب حشر بگڑا ہوا تھا۔ رو رو کر سوجی آنکھیں، ناک سرخ پکوڑا، گلا بیٹھ چکا تھا۔ احمد نے کہا، یوں لگتا ہے جیسے شہد کی مکھیوں نے دھاوا بولا ہو تمہارے چہرے پر۔ رونے سے ایسی سوجن تھی کہ نقش کچھ جاپانی اور کچھ تائیوانی لگتے تھے۔ یہی عالم الشبا کا تھا۔ عروہ نے کھیرے رکھے، آلو کے قتلے ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر آنکھوں کو سہلایا، مگر نتیجہ کیسے اچھا ملتا؟ وہ چپ کرتے کرتے پھر رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ انگوٹھی پہنتے اور پہناتے وقت بھی ہتھیلی کی پشت پر آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ کہاں تو یہ طے ہوا تھا کہ گھر کی شفٹنگ کے بعد رسم کی جائے گی، اور کہاں آنن فانن 3 دن کے اندر باقاعدہ فنکشن ارینج کر لیا گیا۔ یہاں تصاویر بنانے کا مقابلہ تھا۔ شامت عروہ کی تھی، سب اسے لازمی شامل کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ الشبا کی طرح گھونگھٹ نکال کر تو بیٹھنے سے رہی، اس کی تصاویر تو اچھی آ ہی جانی تھی۔ تیز گاجر رنگ کی لمبی قمیض اور کھلے ٹراؤزر کے ساتھ تیز نیلے کنٹراسٹ کا خوب کام سے بوجھل دوپٹہ بہت لمبے گھونگھٹ کی صورت چہرے پر گرا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں سوٹ کی ہم رنگ چوڑیاں کلائی کو چھپائے ہوئے تھیں۔ ہاں، سب سے زیادہ خوبصورتی اس کے ہاتھوں کی تھی، جن کی صرف پہلی پوروں کو مہندی سے رنگا گیا تھا اور وہ دہک رہی تھی۔ اتنا سرخ شوق امنگوں بھرا رنگ تھا کہ ہاتھ چومنے کو دل کرتا۔ منگنی پر انہوں نے اتنے نیر بہا دیے، آپ کہیں تو بارات ہم بونس پر لے آئیں۔ عروہ نے بسط احترام منگیتر صاحب کو کولڈ ڈرنک سرو کی تو موصوف خوش دلی سے بولے، دراصل یہ اس منگنی پر راضی نہیں تھی، ہیں۔ عروہ نے دانت کچکچا کر مگر اسی احترام سے کہا، او آئی سی۔ افسوس کا اظہار کیا گیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، آپ یہ صبر کے گھونٹ پئیں۔ عروہ نے باقاعدہ بدتمیزی سے ہاتھ پکڑ کے اس میں گلاس تھمایا۔ ویسے سب مہمان تو چلے گئے، آپ کب صوفے کی جان چھوڑیں گے؟ اتنی مشکل سے تو بیٹھنے کی اجازت ملی ہے، اور ہم تو داغ کے ماننے والے ہیں۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے۔ منگیتر صاحب کی ڈھٹائی عروج پر تھی، نظروں ہی نظروں میں اسے تول رہے تھے۔
اب اتنے رش میں کیا کہوں، اپنی عزت اپنے ہاتھ، مگر وہ تو شاید سنا ہی ہوگا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے شعر سننا اور دیکھنا، لگتا ہے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا صاحب کو۔ میں ابھی عروہ کے تو مانو سر پر لگی۔ عروہ عروہ، امی اسے پکارتی آئیں، اپنے بابا کو بلاؤ، وہ کہاں چلے گئے؟ دیکھو کہاں ہیں وہ؟ ارے عروہ نے بہت مطمئن بیٹھے دلہا کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور پاپا کی تلاش میں اندر گئی۔ اس نے اندر جھانکا تو پاپا بہت ڈھیلے سے کرسی کی پشت پر گردن گرائے بیٹھے تھے۔ وہ چند لمحے رک کر دبے قدموں ان کے پیچھے آ کر رک گئی۔ اس وقت ایسے اکیلے کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ اس نے دونوں بازو ان کی گردن میں حمائل کر دی اور گال سے گال جوڑتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ اور مجھے لگتا ہے میرے پاپا رو رہے ہیں۔ اس نے اپنا گال پاپا کی آنکھ سے مس کیا۔ اور مجھے لگتا ہے میری بیٹی بھی رو رہی ہے۔ پاپا نے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ حیرانی کی بات رونا نہیں ہے، عروہ شوخی سے گویا ہوئی۔ اس نے اپنی 3 انگلیاں پاپا کے چہرے کے سامنے کی۔ یہ آنسو ہیں، اس نے نمی کی جانب اشارہ کیا۔ بتائیے کون سے میرے ہیں؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ دونوں میرے، پاپا نے انگلیوں کو بوسہ دیا۔ عروہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ چلیں باہر چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ پاپا، وہ پکار کر چپ ہو گئی۔ بولو بھی، آپ ابا نہ بنے تو کچھ پوچھوں؟ میں پہلے کب ابا بنا ہوں؟ وہ ہار ماننے والے انداز میں بولے۔ بن جاتے ہیں کبھی کبھی، وہ بسوری۔ عروہ ادھر آؤ، امی اسے پکارتی ہوئی آئیں۔ جی امی، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہاں نسیم آپا جانے والی ہیں، ایک تھیلا بریانی تو ڈال دو، اچھا نہیں لگتا ایسے ہی بھیجتے ہوئے۔ اور آپ بھی آ کر خدا حافظ کہیں، جلدی سونا عادت ہے مگر ابھی تو مہمان ہیں۔ آئیے آپ بھی باہر آئیے، امی تیز تیز ہدایات دیتی باہر نکلی۔ عروہ بھی پیچھے پیچھے۔ ہم کسی بھی معاملے کی کوئی سی بھی توجیہ دے کر سامنے والے کا منہ بند کر سکتے ہیں، سچی وجہ، جھوٹی وجہ، ہم جواب دینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں، مگر اصل جواز وہ جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، جب ہم خود سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب ہمیں خود کو بتانا ہوتا ہے، خود کو سمجھانا ہوتا ہے۔ دوسروں کو مطمئن کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنی روح کی طمانینت ہم اسے قائل کریں تو بات ہے۔ عروہ نے ہر طریقے سے منانے کی کوشش کی تھی، اس کے پاس دلیل تھی، عقل تھی، جوش تھا، ہوش تھا۔ وہ رو کر، ہنس کر، لاڈ سے خفا ہو کر ہر طریقے سے انہیں منا چکی تھی، مگر وہ اپنی ہٹ کے پکے تھے۔ عروہ ہار کر ان کے قدم پیچھے کر چکی تھی، مگر چلتے چلتے وہ ایک جملہ، وہ ایک منظر کشی، بس بات ختم۔ اس نے کہا، آپ اپنی زندگی جی چکے ہیں، آپ اپنی سزا جھیل چکے ہیں، اگر مزید امتحان میں پڑھتے ہیں، دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا تو کتنے سال؟ 2 سال، 10 سال، مگر الشبہ کے سامنے پوری زندگی ہے۔ بڑی بھیانک تصویر کشی تھی، دل کو کچھ ہوا، ڈوب سا گیا، مگر کنی کترا گئے۔ وہ باپ کی محبت، احترام اور عزت کے معاملے میں اتنی ہٹیلی ہے، جان سے چلی جائے گی مگر انہیں جھکتا برداشت نہیں کر سکتی۔ سینہ چوڑا ہو گیا، تفاخر سے گردن اکڑ گئی، مگر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اعتراض کرنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اتنے سال تک لڑکا اپنے گھر میں رکھا، کیسے ہو سکتا ہے کوئی چکر نہ ہو؟ اور تو اور میاں صاحب ہی پوچھ لیں گے، مون جیسے بندے کے ہوتے تمہارے گھر والوں کو کسی اور سے رشتہ کیوں کرنا پڑا؟ مون سے کیوں نہ کیا؟ تانا نیزے کے انی کی طرح چبھا، مگر سر جھٹک دیا۔ انیسہ نے فون گھما دیا تھا، وہ اونچے لہجے میں آپا سے بات کر رہی تھی۔ عروہ صوفے پر کشن گود میں بھیجے بیٹھی ناخن کتر رہی تھی۔ تبھی چناکے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، الشبہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہ لہرا گئی تھی، انہوں نے گہری نگاہ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سوری، وہ گلاس پھسل گیا، ایسے ہی چکر آ گیا تھا۔ وہ بدقت مسکرائی اور سب ٹھیک ہے کا اشتہار منہ پر چسپاں کر دیا۔ سب ٹھیک نہیں تھا، انیسہ کی فون پر بات ادھوری رہ گئی۔ عروہ نے چیک کیا، اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ تسلیاں دینے لگی۔ فون کی بیل بج رہی تھی، عروہ پیر پٹکتی فون کی سمت بڑھی، دوسری طرف آپا تھیں۔ امی نے اشارے سے کہا بعد میں بات کریں گی، وہ فون بند کرنے لگی، تبھی پاپا نے ہاتھ بڑھا کر فون لے لیا۔ تم جاؤ، میں آپا سے بات کرتا ہوں، ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ عروہ کا سانس خشک ہو گیا، وہ جم سی گئی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ عروہ کمرے سے نکلی، پاپا نے اسی فون پر الشبہ کی منگنی کا دن طے کر لیا، 3 دن بعد۔ آپ نے یہ بتا کر اپنی بہن کے لیے گڑھا نہیں کھود لیا کہ وہ اس منگنی پر راضی نہیں تھی؟ عروہ آلتی پالتی مارے دلہا دلہن کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ دلہا نے کب سے مچلتا سوال کر دیا۔ کیا مطلب؟ عروہ ٹھنکی۔ آپ میری بہن کو جانتے نہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ الشبہ نے کنکھیوں سے دلہا کو دیکھا، جس کی شوخی و شرارت عروج پر تھی۔
اور تم آپی کب تک یہیں بیٹھو گی؟ چلو کمرے میں چلتے ہیں، چلو اٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ نہیں اٹھ سکتی، الشبا منمنائی۔ کیوں بھلا؟ الشبا چپ۔ تو آپ اٹھیے پھر۔ وہ دلہا کی طرف مڑی۔ نہیں اٹھ سکتا، وہاں بھی عذر۔ آخر آپ دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہوئی۔ بلکہ او آئی سی، آپ دونوں کے ایک ایک ہاتھ غائب ہیں۔ کہاں ہیں؟ ایک دوسرے کے ہاتھ میں۔ دلہا نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تو دلہن کا ہاتھ بھی سامنے آ گیا۔ اتنی دیدہ دلیری، اتنی ڈٹائی! عروہ کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ ہم ہمت والے لوگ ہیں، اب چھوڑیں گے نہیں۔ دلہا نے ہاتھ پیچھے کیے اور اپنی جھولی میں رکھ لیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہوا آپ کی ہمت کا نتیجہ ہے؟ عروہ نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ دلہا لاجواب ہو گیا، عروہ کے چہرے کو بغور دیکھا، پھر اپنی گود میں سرخ مہندی والے ہاتھ کو۔ ہمت نہ سہی، محبت سہی، وہ بہت دھیمے سروں میں بولے۔ کیوں الشبا؟ دلہن سے تائید چاہی۔ محبت؟ عروہ نے دانت پیسے۔ ایک بات میں بتا دوں، یہ محبت کا نتیجہ تو ہے، مگر آپ دونوں کی محبت نہیں، ایک تیسری محبت، میری محبت جو مجھے آپ سے ہے، آپ دونوں سے ہے۔ آپ دونوں کی محبت جو میرے جسم میں خون کی جگہ دوڑتی ہے۔ آپ دونوں کی ایک دوسرے سے محبت آپ کے کام نہیں آئی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ تیسری محبت ہے جس کی کارگزاری ہے۔ اس تیسری محبت نے جان پر کھیل کے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال کے وکیل راتوں کو جاگ کر نظریہ ضرورت کا کیس ایسے نہیں بناتے ہوں گے جیسے میں نے دلائل تیار کیے۔ اس کے لہجے میں خوشی اور طمانینت تھی۔ لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بھی میں بتاؤں گی کہ آپی منیب احمد سے کتنی محبت کرتی ہیں اور منیب احمد آپی سے کتنی۔ کہ یہ کام بھی مجھے کرنا ہوگا؟ وہ شریر ہوئی۔ نہیں نہیں، مون نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ تمہارا کام یہیں تک تھا، آگے میں خود۔ مون بھائی، وہ پوری طاقت سے چیخی۔ آہستہ الشبا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر دائیں بائیں پٹک کر خود کو چھڑایا۔ یہ واحد فلم ہے جس کی ہیروئن نے شروع سے آخر تک ایک لفظ نہیں کہا اور پھر بھی جیت گئی۔ واہ، میرا وکیل جو اتنا اچھا تھا۔ الشبا نے دوپٹہ ماتھے تک اوپر کر کے پیار سے عروہ کی ٹھوڑی کو چھوا۔ عروہ نے ایک پل کو الشبا کا جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ آپی، وہ اس سے لپٹ گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ تو کیا میں بھی؟ مون بھائی نے جیسے جھجکتے ہوئے اپنا آپ پیش کیا۔ کوئی نہیں، عروہ نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹکا۔ پاپا سے ڈر نہیں لگ رہا؟ کیسے چپک کر بیٹھے ہیں؟ چلیے جائیے اب۔ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ دونوں؟ اور پاپا، ان کی اجازت کے بغیر کبھی کچھ ہوا ہے؟ سارا خاندان اکٹھا ہے، اس نے ڈرایا۔ سارا خاندان ہمیں اکٹھا دیکھنے کے لیے ہی اکٹھا ہوا ہے، مون نے بہت مزے سے کہا۔ ارے، عروہ کو سن کر بہت مزہ آیا، وہ ہنسی۔ سارے مہمانوں کے لیے پڑوسی گھر کے کمرے میں بستر بچھا کر عروہ لوٹی تو تھکاوٹ انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن میں آئی۔ کرسی پر جھول جھول کر چائے پیتے ہوئے سارے دن کو سوچنا بہت دلچسپ تھا، مگر وہ دروازے پر ٹھٹک گئی۔ پاپا بھی یہی کر رہے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں، کیسے مان گئے؟ وہ دونوں اپنی جگہ خاموش تھے، وہ چائے پیتے ہوئے یا اپنا کپ بناتے ہوئے۔ پاپا بہت گہری سوچ میں تھے، اس نے بہت سوچ سمجھ کر پکارا۔ تم نے منایا جو تھا، اصل بات کہیے پاپا، مجھے تو جھاڑ کر نکال دیا تھا۔ تمہارے دلائل دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، میں نے ان ضربوں کو برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر پروفیسر صاحب کی آواز ابھری۔ اس کی فرمانبرداری، تابع داری اور اس پر بے چارگی، جب وہ کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہوں، اور اس پر آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ وہ بہت سالوں کی دعاؤں کے بعد ملی تھی، گڑیا جیسی صابر شاکر، خاموش۔ میں نے سب رشتے فراموش کر دیے، صرف باپ بن گیا۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی اور ٹوٹتے کانچ سا لہجہ، میں ٹھیک ہوں، ایسا لگا سیسا پگھل کر سماعتوں میں انڈیل دیا ہو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ اس دن عتیق بھی تو کہہ رہا تھا، فرشتے بھی تہمت سے نہیں بچ پائے، اور دوسرے میں تو حقیقت سے واقف ہونا، بس اتنا کافی ہے۔ واہ، وہ ٹھنکی، آپ نے سارا کریڈٹ تابع داری کے کھانے میں ڈال دیا اور میں میرا کیا دھرا؟ تابع داری کے بارے میں تم نے ہی بتایا تھا، ورنہ مجھ سے تو ظلم ہو ہی رہا تھا۔ دراصل بات یہ ہے عروہ احسان، پاپا نے شوخی کا مظاہرہ کیا، ابھی تم وہاں کہہ رہی تھی نا مون اور الشبا سے یہ سب تیسری محبت کا کارنامہ ہے جو تمہیں ان سے تھی، جو مجھے تم سب سے ہے۔ پاپا نے قصہ سمیٹ دیا۔ پاپا، زندہ رہنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے نا؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد عروہ بولی۔ ہاں، بہت ضروری ہے، میری تم سے، تمہاری ان سے، انسان کی انسان سے محبت بہت ضروری ہے۔ پاپا نے تائید کی۔ عروہ ہولے سے ہنس دی۔ ختم شد۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس کی مزید کوئی ایپیسوڈ نہیں ہے، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔
سب کی ریکویسٹ باری باری انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی، لیکن ریسنٹ آنے والی ریکویسٹ کو میں پہلے پورا کرنے والی ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے جو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتہ چل جائے گی، لیکن آپ سب کی ریکویسٹ ضرور پوری ہوں گی۔ اگر کہانی انٹرسٹنگ ہوئی اور یوٹیوب پر پہلے سے موجود نہ ہوئی تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی۔ ناول پڑھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس لیے ڈیسائیڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور وقت لگتا ہے، اس لیے آپ لوگ صبر سے انتظار کریں۔ آپ سب کی ریکویسٹ انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔